سو آج ہم بات کریں گے ایسٹرونٹ کے بارے میں، اور اوور آل یہ کافی زیادہ ریکویسٹڈ ٹاپک رہا ہے پچھلی 2-3 اسپیسیز سے، اور ہم نہ صرف اس میں ایسٹرونٹ کے اوپر بات کر رہے ہوں گے، بلکہ ہم لوگ ایک ماڈرن جو بھی ٹرینڈ جیسے آ گیا ہے کہ کافی زیادہ ڈرونز ہے، ڈرون وارفیئر ہو رہا ہے ایئر ڈیفینس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے. سو ہم اس ٹاپک کے اوپر بھی بات کریں گے کہ بھی ایک ماڈرن ایئر ڈیفینس جو ہے اسے کیسا ہونا چاہیے، ایسٹرونٹ کی کیا کیپیبلٹیز ہیں، کن چیزوں میں وہ لیک کر رہا ہے، پلس کون سے ایسے متس ہیں جو کہ ایسٹرونٹ کے بارے میں پھیلائے جاتے ہیں، اور کون سی ایسی باتیں ہیں جو کہ ہم بیسیکلی جو فیکچوئل چیزیں ہیں ان میں، اور جو ہائپ اور جو متس ہیں ان کے اندر جو ہے ایک ڈفرینس ہوگا وہ کریٹ کر رہے ہوں گے. سو یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے. سو واٹ آر یور تھاٹس آن دس؟ So S-400 اگر ایئر ڈیفینس سسٹم کا نام لیا جاتا ہے تو جو پہلا ایئر ڈیفینس سسٹم مائنڈ میں آتا ہے اٹس S-400. Exactly. تو اٹس ناٹ اے سنگل ایئر ڈیفینس سسٹم, اٹس اے ہول کمپلیکس. ٹھیک ہے. Exactly. That's the thing with these ایئر ڈیفینس سسٹم, یعنی کہ جو لیٹس سے کہ ان کی ہائپ بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. Exactly. Some people see it as absolute garbage. Other people see it as it's the end all be all of air defense systems. جبکہ جو ہوتی ہے it's a bit nuanced. Yes, absolutely. اور براق آپ نے ایک بہت جو ہے انٹرسٹنگ پوائنٹ جو ہے جہاں سے آپ نے بات شروع کی ہے. سب سے پہلے تو جو آپ نے بات کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ تھا کہ جو ایسٹرونٹ ہے وہ ایک کمپلیٹ جو ہے وہ سسٹم ہے. اگر ہمیں ڈیفینس سسٹم کی بات کریں, کیونکہ اگر آپ کسی بھی جنیرک بندے سے بات کریں, ایون آج کل کافی زیادہ جو نئے بچے آ رہے ہیں ڈیفینس کے اندر اور وہ بہت زیادہ ریسرچ نہیں کر رہے ہیں, انہیں یہ لگتا ہے کہ جیسے S-400 ہے وہ کوئی 1-2 ٹرکس ہیں جن کے اوپر ساری چیزیں جو ہیں وہ لگا دی ہیں, اور دے آر ڈوئنگ لائک ایوری تھنگ, اور S-400 جو ہے اس کے سامنے دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ ٹک نہیں سکتی. تو ان مائی اوپینین یہ کافی اچھا سٹارٹ ہے. ہم اگر اس ٹاپک کو اس طرح سے سٹارٹ کریں کہ جو ایک ایئر ڈیفینس ہے اس کو ہم ایک ایئر ڈیفینس سسٹم کیوں کہتے ہیں, وہ کون سے کمپوننٹس کی وجہ سے مل کے بنتا ہے, کون سی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ان کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں, ان کی شارٹ کمنگز کیا ہوتی ہیں, اگر کسی چیز کو ہم وہاں پہ انٹیگریٹ کر رہے ہیں سسٹم کے اندر تو اس کا پرپز کیا ہوتا ہے. تو سو آئی وڈ لو ٹو ہیئر یور تھاٹس کہ آپ اس کو کیسے کلیریفائی کرتے ہو. Like any air defense system, modern air defense system, there are three things, okay? Basic تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک ایکوزیشن ریڈار ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو ساری اسکائی کی پکچر دے رہا ہوتا ہے. دوسرا اٹ ہینڈ اوور ٹارگیٹنگ ڈیٹا ہوتا ہے, اٹ ہینڈز اٹ اوور ٹو دا فائر کنٹرول ریڈار یا انگیجمنٹ ریڈار, ٹھیک ہے. اینڈ پھر آگے جو انٹرسیپشن کرنی ہوتی ہے, انٹرسیپٹرس کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے, بی دے کینیٹک انٹرسیپٹر جیسے میزلز ہو گئے یا اینٹی آرٹلری ہو گئی. تو جو بیسکلی انہیں گائیڈ کرتا ہے دیٹس دا فائر کنٹرول ریڈار, ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی. تو اب S-400 کے ساتھ بھی یہی سین ہے, ملٹیپل ریڈارز ہیں, اینڈ S-400 is not a single truck, and it's not a bunch of tubes on a truck, and it is not basically a truck mounted radar, ٹھیک ہے. It's a whole complex. اب سین یہ ہوتا ہے کہ ایک کمانڈ C2 ویکل ہے, کمانڈ کنٹرول ویکل ہے. اٹس بیسکلی اے ٹرک ود اے کنٹینر آن اٹ, if we and some antennas on it, if we are being very simplistic about it. اب وہ جو بیسکلی وہ کمانڈ پوسٹ ہوتی ہے C2 ویکل ہے, that is the brains behind it, ٹھیک ہے. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ it manages the whole complex. جتنا بھی ڈیٹا آ رہا ہے اس کی طرف سے آ رہا ہے, جتنے بھی فائر ہونے ہیں اس نے کمانڈ دینی ہے اور پھر وہ فائر ہونے ہیں, ٹھیک ہے. تو پہلا جو سب سے جو اس میں میجر ریڈار ہے دیٹس دا بگ برڈ ریڈار, ٹھیک ہے. آئی فارگاٹ, اب میں اب پتہ بات کیا ہوتی ہے when we are talking about these systems, تو ان کے نام they're very complex. 96 something, 96 N6E I guess, that's the big bird radar. تو it's an S band radar. It has a huge, it's an S band pacer radar.
passive electronically scanned array. ٹھیک ہے. تو اینڈ اٹ ہیز اے رینج آف اراؤنڈ اٹ ہیز اسٹیٹڈ رینج آف اراؤنڈ 600 کلومیٹر. اچھا ایک اور بات, جب ہم رینجز کی بات کریں گے ابھی تو دیر آر ٹو کائنڈ آف رینجز. ٹھیک ہے, ایک جو اسٹیٹ ہوئی ہوتی ہے جو کہ رینج اس کی بروشرز پہ لکھی ہوتی ہے جو مینوفیکچررز کرتے ہیں, اور ایک اس کی ریئلسٹک رینج, اور دوسری اس کی ریئلسٹک رینج ہوتی ہے کہ جو ایک نارمل یعنی کہ ایک الیکٹرانک وارفیئر ٹینس انوائرمنٹ پہ جو اس کی رینج ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پہلا ریڈار ہے بگ برڈ ریڈار. It's the basic radar that gives the whole air picture. ٹھیک ہے, it can simultaneously track hundreds of targets at once and it is excellent. ٹھیک ہے, yes exactly. اس کا کام یہ ہے کہ جتنے بھی ایئر کرافٹس آ رہے ہیں اس کی اسٹیٹڈ رینج کے اندر اس نے سب کو دیکھنا ہے اینڈ اس نے پھر آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کون سے ریڈار کون سے تھریٹس ہیں اور انہیں کیسے ڈیل کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد لائک دس ادر جو سیکنڈ کائنڈ آف ریڈار جو کہ ایک آپشنل ریڈار ہے, دیٹ از اے چیز بورڈ 96L6E آئی گیس. ٹھیک ہے, اب چیز بورڈ کا سین یہ ہے کہ اٹس این آپشنل ریڈار لیکن پیپل نو اے لاٹ اباؤٹ اٹ اسپیشلی ان دا انڈو پاک سب کانٹیننٹ نا. اب اس کا جو بیسکلی اٹس آلسو این ایکوزیشن ریڈار. ٹھیک ہے, what it does is it has it's a C-band radar. ٹھیک ہے, and I think it is. تو اب اس کا سین یہ ہوتا ہے کہ اس کا کام لائک دو ہیں. ایک تو جو لو فلائنگ ٹارگیٹس ہیں انہیں ڈیٹیکٹ کرنا ہے اگینسٹ دا گراؤنڈ کلٹر, جیسے کروزز ٹرین گائیڈنٹ یعنی کہ ٹرین کنٹرول میچنگ کروزز ہو گئے, یا جو بالسٹک میں ہوتے ہیں ہائی الٹیٹیوڈ پہ انہیں ٹارگیٹ کرنا ہے. اس کی جو اسٹیٹڈ رینج ہے دیٹ از لائک 300 کلومیٹرز. تو اب لائک ریئل رینج کین بی ول آلویز بی لیس دین دیٹ. ٹھیک ہے, بٹ ایک اور بات ہے اب جو چیز بورڈ ہے نا, وٹ میکس اٹ یونیک از اٹ از جیمنگ ریزسٹنٹ کافی حد تک. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جو آتا ہے گرے اسٹون ریڈار ہے. اب دس از دا ریڈار دیٹ گائیڈز دا میزلز ٹوورڈز دا ٹارگیٹ. It can simultaneously track up to 12 targets and it can guide missiles towards those 12 targets. اس کی جو رینج ہے that is round about I guess stated range 400 kilometers کہتے ہیں. But just because it can detect something does not mean it can actually send missiles towards it. ٹھیک ہے, and دوسری بات there are multiple types of missiles as well. Some of کچھ ہوتے ہیں they're good for maneuvering targets جیسے لائک فائٹر جیٹس ہو گئے, اور کچھ جو ہیں دے آر اونلی فار لائک سلو اینڈ ہائی فلائنگ ٹارگیٹس جیسے ایئر لائن ہو گئے یا یعنی کہ جو آپ کے ایئر ویکس وغیرہ ہو گئے. ٹھیک ہے, تو یس یہ سین ہے. اب سین یہ ہوتا ہے کہ اب ایک کمانڈ وہیکل ہے, کمانڈ وہیکل کے پاس دیر آر 2 different فائر یونٹس. ٹھیک ہے, ہر فائر یونٹ میں ایک کمانڈ وہیکل کے ساتھ ایک بگ برڈ ریڈار ہے, اور اس کے اندر جو فائر یونٹس آ رہے ہیں ہر فائر یونٹ میں ایک چیز بورڈ ہے, ایک گرے اسٹون ہے, اور 4 سے 8 جو ہیں لانچ ٹیلز ہیں, ٹرانسپورٹ ایکٹر لانچرز جو ہوتے ہیں نا, 4 سے 8 ٹیلز ہیں ہر فائر کنٹرول یونٹ میں, فائر یونٹ میں, اور 2 فائر یونٹس ہیں ہر کمانڈ پوسٹ کے اندر. اوکے, امیزنگ براک, آپ نے کافی اچھے جو پوائنٹس ہیں آپ نے تقریباً سارے سسٹم کا جو ہے وہ ایک بریف جو ہے وہ انٹروڈکشن دے دیا ہے, کیونکہ ہم لوگ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی اسپیسیز کو جو ہے وہ ریکارڈ کریں, اور تاکہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں جو ہماری اسپیسیز میں ہم کو جوائن نہیں کر سکتے وہ ہماری ریکارڈنگس کو دیکھ سکے. تو میری بہت زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ چیزوں کو تھوڑا سا ان ڈیپتھ جا کر جو ہے وہ ایکسپلور کریں, کیونکہ ہم لوگ سم ٹائم جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ کافی زیادہ ایک چیز کا برڈز آئی ویو لے رہے ہوتے ہیں, یا ہم ایک چیز کو بہت زیادہ ٹیکنیکل وے کے اندر ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں. تو جو لوگ جو نئے ڈیفینس کمیونٹیز کو جوائن کرتے ہیں, یا جو ایسے لوگ ہیں جو نئے ان چیزوں کے اندر اپنا ٹیسٹ جو ہے اس کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے
समझना कि देयर वाज ए बिग बर्ड क्या है, अभी ग्रेवस्टोन क्या है, चीज बोर्ड क्या है, टारगेट एक्विजिशन क्या होती है। तो बेसिकली जैसे बुराक ने इस चीज को काफी ज्यादा एक्सप्लेन किया है कि जो एक एयर डिफेंस सिस्टम है, इट इज बेसिकली ए सिस्टम ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स इंस्ट्रूमेंट्स आप कह सकते हैं। उसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल हम जब भी किसी एयर डिफेंस को गूगल पे सर्च करोगे, या आप किसी भी एयर डिफेंस के बारे में किसी के साथ भी डिस्कशन करोगे, या इवन थ्रू आउट द इंटरनेट अगर आप देखोगे, तो आपको जो पिक्चर्स वगैरह नजर आएंगी, दोज विल बी द पिक्चर्स ऑफ द मिसाइल्स, उनके लॉन्चेस वगैरह। और रेडार्स एक ऐसी चीज है, उसके बारे में कोई भी बहुत ज्यादा बात नहीं करता। और जैसे मैंने पिछली स्पेस के अंदर भी थोड़ी सी बात की थी कि जब भी हम रेडार का नाम लेते हैं या रेडार के बैंड्स की फ्रीक्वेंसीज की बात करना शुरू करते हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनको ये बोरिंग लगना शुरू हो जाता है, और वो समझते हैं कि रेडार शायद एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म की मशीन है, जो कि मे बी खुदा जाने काम कैसे कर रही है। तो बेसिकली मैं इस चीज़ को थोड़ा सा जो है वो इन डेप्थ जाऊंगा। जो हमारे पास हमने एस-400 के जिन रेडार्स की बात की है, तो बेसिकली जैसे मैं हमेशा से कहता हूँ कि जैसे हमारे अपने घर पे एक वाईफाई राउटर लगा हुआ होता है, तो दैट इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ रेडार दैट दैट यू गाइस कैन इमेजिन। क्योंकि कोई भी जो रेडार होता है उसके अंदर बेसिकली दो तरह की चीजें कर रहा होता है। वो सिग्नल्स जो होते हैं उनको भेज रहा होता है, देन सिग्नल्स को जो है वो रिसीव कर रहा होता है। अब आपका जो राउटर है उसमें और एक जो मिलिट्री ग्रेड जो रेडार है उसके अंदर फर्क ये होता है कि आपका जो रेडार है वो बेसिकली हम डाटा के लिए यूज कर रहे होते हैं, लेकिन जो मिलिट्री ग्रेड के रेडार्स हैं वो बेसिकली सिग्नल्स को जो है वो सेंड आउट कर रहे होते हैं, देन वो वेट कर रहे होते हैं कि वो सिग्नल्स कब वापस आए, और देन वो फिर एक पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं इन सारे सिग्नल्स की बेस के ऊपर कि उनकी सराउंडिंग के अंदर चीजें जो है वो कैसे चल रही हैं। अब होता क्या है, बेसिकली जो रेडार्स होते हैं दे वर्क जस्ट लाइक योर कैमरास। ठीक है, जैसे आप कैमरा के साथ अपनी पिक्चर बनाते हो, सेम उसी तरह से जो रेडार होता है वो भी अपनी सराउंडिंग की जो होता है वो एक पिक्चर बना रहा होता है, उन सिग्नल्स को यूटिलाइज करके वो बता रहा होता है। फॉर एग्जांपल एक पहाड़ है तो वो कितनी दूर पहाड़ है, उस अगर किसी जगह पे ट्रीज हैं तो वो ट्रीज जो है वो कितनी दूर ट्रीज हैं। इसी तरह से अगर कोई एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है तो एयरक्राफ्ट कितनी दूर फ्लाई कर रहा है, ठीक है, किस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। तो बेसिकली जो रेडार होता है वो इस तरह की काफी ज्यादा चीजें जो होती हैं वो परफॉर्म कर रहा होता है। अब होता क्या है कि हर तरह के जब भी हम इस तरह से सिग्नल्स भेज रहे होते हैं या अपनी पिक्चर्स वगैरह बना रहे होते हैं रेडार के थ्रू, तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। इसकी वजह से हम लोग डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज यूज करते हैं, डिफरेंट बैंड्स होते हैं यूटिलाइज कर रहे होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल पुराग ने बताया कि हमारे पास S-400 के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे पास एक बिग बर्ड रेडार है जिसका बेसिकली काम ये है कि वो एक कंपैरेटिवली लोअर फ्रीक्वेंसी यूज करता है काफी एक हाई क्वालिटी पिक्चर बनाने के लिए, जिसके अंदर जब एक रेडार ऑपरेटर जो है वो अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहा होता है तो उसे साफ दिख रहा होता है कि अभी एयर स्पेस की सिचुएशन क्या है, क्लाउड्स कहाँ पे हैं, हमारे पास एयरक्राफ्ट कहाँ पे हैं, जो कमर्शियल ट्रैफिक है वो कहाँ पे उड़ रही है, हमारे पास सिविलियन जो ट्रैफिक है वो कहाँ पे है, मिलिट्री की ट्रैफिक है वो कहाँ पे है। तो एवरीथिंग वो अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहा होता है। और जो बिग बर्ड रेडार है काफी अमेजिंग रेडार है, इट हैज एन अमेजिंग रेंज जो कि 600 किलोमीटर की है, क्योंकि एक लोअर फ्रिक्वेंसी को यूज करता है। तो इसकी जो पिक्चर्स होती हैं वो काफी हाई क्वालिटी होती हैं, लेकिन यहाँ पे आप जिस चीज को सेक्रीफाइस कर रहे होते हो, सेक्रीफाइस कर रहे होते हो ट्रैकिंग को। ये जो बिग बर्ड रेडार है वो एक बहुत अच्छी पिक्चर तो बना सकता है, लेकिन वो एग्जैक्टली कौन सी चीज कहाँ पे उसको ट्रैक नहीं कर सकता। जैसे सेम इसकी इवन कैपेबिलिटीज के अंदर ये है कि एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी ट्रैक कर सकता है काफी अच्छे डिस्टेंस से, लेकिन इट कैन जस्ट टेक अ गैस के वहां पे एक चीज है, लेकिन ये एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि वो चीज उसका वो कौन सा एयरक्राफ्ट है, कौन सा मॉडल है, वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, उसकी एग्जैक्ट जो पोजीशन है वो कितने सेकंड के हिस्से में कितनी चेंज हो रही है, ये आपको बिग बर्ड नहीं बता सकता। इसके लिए देन हम लोग यूज करते हैं एक और हायर फ्रीक्वेंसी रेडार, दैट इज द ग्रेवस्टोन रेडार। जो ग्रेवस्टोन रेडार है दैट इज अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडार। उसका काम ये है, एक तरफ आप उसको पॉइंट करो, वो वहां पे काफी स्पीड से चीजें जो होती है उसको स्कैन कर रहा होगा, और उसकी जो बीम्स होती हैं वो बहुत ज्यादा नैरो होती हैं, तो दे कैन आइडेंटिफाई द एयरक्राफ्ट वेरी वेरी क्विकली। और वो बता सकता है कि जैसा एयरक्राफ्ट जो है आपका इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसका अल्टीट्यूड क्या है, उसकी स्पीड कितनी है, एवरीथिंग वो ट्रैक कर सकता है। और इनफैक्ट अगर आपके जो वेपन्स हैं, लाइक आपके जो भी एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर जो आपके मिसाइल्स हैं, उन सबको भी गाइड करने का सारा जो काम है वो ग्रेवस्टोन रडार है वही कर रहा होता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो ऑप्शनल रडार था जिसके बारे में बुराक ने बात की, दैट इज द चीज बोर्ड रडार। तो जो चीज बोर्ड रडार है बेसिकली
اس ساری ایکویشن میں اس طرح سے فٹ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جو ہمارے پاس بگ برڈ ریڈار ہے وہ ایک بہت زیادہ ہائی ریزولوشن پکچر بنا رہا ہوتا ہے جس کے اندر ایوری تھنگ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، اور دین اتنا زیادہ ڈیٹا آپ کے لیے پروسیس کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ بہت زیادہ کلٹر ہوتا ہے. ایون آپ امیجن کرو کلاؤڈز بھی ہیں، ایئر کرافٹس بھی ہیں، کمرشل ٹریفک بھی ہے آپ کے پاس، جو ہے ملٹری کی ٹریفک بھی ہے، اور لائک لوگ ڈرونز بھی اڑا رہے ہیں، لوگ ہر طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، آپ کے ٹریز بھی ہیں، آپ کے پہاڑ بھی ہیں، ایوری تھنگ آپ کو اس کے اندر نظر آ رہی ہے. تو اس ساری سچویشن کے اندر بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے کہ فرق کرنا کہ کلٹر کیا ہے اور آپ کے جو اینیمی ہے اس نے اگر کوئی وہیکل وغیرہ آپ کے اوپر سینڈ کرا ہے، لائک اٹ کین بی اے کروز میزائل، اٹ کین بی لائک اے لو فلائنگ ایئر کرافٹ، تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ایک ریڈار کی اسکرین پہ پتا کرنا کہ اچھا اگر میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں تو میری طرف وہ جو ٹریز ہیں وہ ٹریز کے اندر سے اگر کوئی کروز میزائل آ رہا ہے تو وہ کہاں پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس ساری چیز کو ہم ریزالو کرنے کے لیے ہم لوگ چیز بورڈ ریڈار یوز کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کے اندر، جو کہ ایک اس کو موسٹلی ایک ماسک کے اوپر ڈپلائی کیا جاتا ہے جس کے تھرو وہ بہت زیادہ کوئکلی ریفریش کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو، جس کی وجہ سے اسے پتا چل جاتا ہے کہ اچھا یہ والے جو ٹریز تھے یہ والے ٹریز ہمارے لگے ہوئے ہیں اور یہ اس کے اندر ایک فارن آبجیکٹ ہے جو کہ فلائی کر رہا ہے. تو بیسیکلی دس از این آپشنل کائنڈ آف تھنگ، لیکن یہ بہت زیادہ آپ کی ایکوریسی کو انہانس کر دیتا ہے لو فلائنگ ایئر کرافٹس کے لیے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے ریڈارس کے بارے میں بات کرتے ہوئے وہ ہے کہ زمین جو ہے وہ بالکل بھی فلیٹ نہیں ہے، اٹ از راؤنڈ. تو اس کی وجہ سے آپ کی جو ہرائزن کی پرابلمز آتی ہیں وہ بہت زیادہ لائک رول پلے کرتی ہیں آپ کی ڈیٹیکشن رینجز میں. جیسے براق نے کہا تھا کہ اگر کسی چیز کی رینج اگر بروشر کے اوپر اس کی 600 کلومیٹر رینج لکھی ہوئی ہے یا 400 کلومیٹر رینج لکھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی رینج ایبسولوٹ اتنی ہے. میری اوپینین کے اندر یہ ایگزیکٹلی ایسی ہے جیسے آپ اپنے گھر کے لیے وائی فائی راؤٹر لیتے ہو، جب آپ راؤٹر لیتے ہو اس کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کی رینج بہت زیادہ ہے، لیکن جب آپ اپنے گھر پہ آتے ہو تو آپ کو دوسرے کمرے میں جا کے سگنلز کے پرابلم آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو چیز یہ ہے کہ ایک انسٹرومنٹ کی رینج آئیڈیل کنڈیشنز کے اندر اتنی ہی ہے جتنی کہ اس کے بروشر کے اوپر لکھی ہوئی ہے، لیکن جب آپ وہاں پہ کافی سارے ویریبلس اپنے انٹروڈیوس کروانا شروع کر دیتے ہو وہاں پہ دیواریں آ جاتی ہیں، جیسے ریڈار کے کیس کے اندر آپ کے پہاڑ آ جائیں گے، جنگل آ جائیں گے، ایوری تھنگ آ جائے گی، کلاؤڈز آ جائیں گے، تو اس کی جو رینج ہے وہ ایک جو آئیڈیل رینج ہے اس سے کافی کم ہو جاتی ہے. اور اسپیشلی جب آپ ارتھ کے ہورائزن کو کنسیڈر کرنا شروع کر دو تو پھر اس کے اوپر یہ رینجز اور زیادہ سگنیفیکنٹلی جو ہیں وہ لو ہو جاتی ہیں. لائک میں نے ایک میتھمیٹیکل جو تھا وہ ماڈل رن کیا تھا اور اس میں لائک S-400 کو میں نے لیا تھا اور اس کی جو رینج ہے وہ اگر ایک ایئر کرافٹ ہے جو کہ 500 فیٹ پہ فلائی کر رہا ہے کافی لو الٹیٹیوڈ کے اوپر، تو اس کی رینج جو ہے وہ کم ہو کے اراؤنڈ 60 کلومیٹر رہ جاتی ہے. تو ہمیں یہ چیز مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ جب بھی ہم کسی ایئر ڈیفینس سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ 400 کلومیٹر کے اوپر اگر کسی چیز کو ٹارگٹ کر سکتا ہے تو نیسیسریلی 400 کلومیٹر تک وہ چیز جو ہے وہ ٹیک آف ہی نہیں کر سکتی ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے مائنڈ میں رکھنے کے لیے جب بھی ہم ایئر ڈیفینس سسٹم کی بات کریں. اور یہ تو ہو گئی اس کے برینز کی بات. ابھی ہم آ جاتے ہیں اس کے ویپنز کے اوپر کہ اس کے پاس ویپنز کون سے ہیں S-400 کے پاس. تو جیسے براق نے بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ جو رشین اکوپمنٹ ہے دے یوز اے لاٹ آف نمبرز اور ان کو بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے بتانا بھی بولنا بھی ایوری تھنگ، لیکن آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ. تو سب سے پہلے جو مچ ہائپ جو اس کا میزائل ہے دیٹ از 40N6E جو کہ 400 کلومیٹر کی رینج کے ساتھ آتا ہے. ویری گڈ ویپن، 400 کلومیٹر تک یہ ہٹ کر سکتا ہے، لیکن ہم اس کے یوزیج کے اوپر دین ہم جو ہوگا آگے مزید ڈسکس کریں گے. لیکن اس کا یہ 400 کلومیٹر تک کی رینج والا میزائل ہے. دین دیر از لائک 48N6DM جو کہ جس کی رینج اراؤنڈ 250 کلومیٹر ہے. یہ میرا فیوریٹ میزائل ہے. دین دیر از اے تھرڈ میزائل دیٹ از NM96E2 جس کی رینج 120 کلومیٹر ہے. دین دیر از آلسو اے فورتھ جو کہ ہے NM96E جس کی رینج صرف 40 کلومیٹر ہے. تو S-400 جو ہے وہ لائک اگر اب چیزیں تھوڑی سی اگر سم اپ کرنے کی کوشش کروں تو ہمیں اس چیز کا پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی ایک ریڈار نہیں ہے، یہ کوئی ایک ہی طرح کے میزائلز ویپنز وغیرہ یوٹیلائز نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہ ایک پورا سسٹم ہے جس کے اندر ایک آپ کے کمانڈ نوڈز بھی ہیں، دین آپ کے پاس ڈفرینٹ طرح کے جو ہیں وہ میزائلز بھی ہیں، ڈفرینٹ طرح کے آپ کے پاس ریڈارز بھی ہیں، اور جب ساری چیزوں کو آپ لنک اپ کر دیتے ہو تو دین آپ کا S-400 بنتا ہے. اوور ٹو یو براک. ایگزیکٹلی جیسے یہ ڈیفینس میں بتایا ہے لائک
multiple missiles ہیں, and each of them have are used against a specific kind of target. ٹھیک ہے. اب جو 400 کلومیٹر والا میزائل ہے, it can you can use it to target fighters, but but it's not that maneuverable. ٹھیک ہے. So it is only used for slow flying and slow speed and high flying objects. ٹھیک ہے. جیسے کہ ہائی ویلیو ٹارگیٹس ہو گئے, کارگو ایئر کرافٹ ہو گئے, اور یہ اے ویکس وغیرہ ہو گئے. یو کین یوز اٹ ٹو ٹارگیٹ دوز ایئر کرافٹ. ٹھیک ہے. اب جو 250 کلومیٹر والا میزل ہے, واٹ واز اٹس نیم, 48 N6. ایگزیکٹلی. تو اس کی رینج, اٹس کی اسٹیٹڈ رینج ہے, دیٹ از اٹ کین ہٹ اے فائٹر سائزڈ آبجیکٹ, یعنی کہ ہائی اسپیڈ مینوورنگ آبجیکٹ جو ہے, اپ ٹو اے رینج آف 250 کلومیٹر. ٹھیک ہے. تو اگین یہ بات یہ ہے کہ اسٹیٹڈ رینج یہ ہے. ریئل ورلڈ میں اس کی رینج کم ہوگی, کیونکہ جو ریئل ورلڈ ہوتا ہے اس میں دیر از ایکٹیو جیمنگ, دیر از گراؤنڈ کلٹر, اینڈ دیر از ایٹماسفیئرک انٹرفیئرنس ایز ویل. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو میزل آتا ہے اٹس 120 کلومیٹر. اینڈ اب یہ والا جو میزائل ہے, اس کی جو رینج ہے 120 کلومیٹر ہے, بٹ اٹ از یوزڈ اگینسٹ ہائیلی مینوورنگ ٹارگیٹس. لیٹس سے سپرسونک کروز میزلز ہو گئے. اوکے. یا ایسے, یعنی کہ لیٹس سے سپرسونک کروز میزلز ہو گئے, تو ان کے اگینسٹ یو کین یوز دیم, اور یو کین یوز دیم اگینسٹ فائٹرز دیٹ ہیو بریچڈ یور آؤٹر پیرامیٹر. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو میزل آتا ہے, دیٹس 40 کلومیٹر رینج میزل. اٹس یوزڈ اگینسٹ لو فلائنگ اینڈ ٹارگیٹس, ڈرونز ہو گئے, لوئٹرنگ منیشن ہو گیا, اینڈ اٹس اے پوائنٹ ڈیفینس میزل. تو اب سین یہ ہوتا ہے کہ دیر آر ہر جو بیٹری ہے اس کے اندر 2 فائر یونٹس ہیں, اینڈ ہر فائر یونٹ کے اندر 4 سے 8 ٹیلز ہیں. ٹھیک ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس ٹیل میں کون سا میزل ہے. اب ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ 8 کے 8 ٹیلز میں ایک ہی طرح کا میزل لگا دو. ٹھیک ہے. دیر آر گوئنگ ٹو بی ملٹیپل ٹیلز اینڈ دیر کین ہیو ملٹیپل میزلز ان دم. ٹھیک ہے. تو یہ سین ہے. اینڈ دوسری بات, اب ورکنگ alone it sounds good on paper, لیکن unless you plug it into your own into your command and control network and you make it a layered air defense system. ٹھیک ہے. ملٹیپل ڈفرینٹ طرح کے سینسر فیوژن وغیرہ ہو گئی, ملٹیپل, تب تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یو کین یوز اٹ ٹو پروٹیکٹ اے سٹی یا a bunch of cities, لیکن اگین once the parameters are broken, it's a sitting duck. ایگزیکٹلی. براک نے اس چیز کو بہت زیادہ بیوٹیفلی جو ہے وہ ایکسپلین کیا ہے, سسٹم کو اور اس کے سسٹم کی لمیٹیشنس کو. اور جو ایک امپورٹنٹ ٹیک اوے ہے اس ساری بات میں سے, وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایئر ڈیفینس سسٹم, ناٹ جسٹ S-400, کوئی بھی آپ ایئر ڈیفینس سسٹم لے لو, اٹ از ناٹ جسٹ لائک آل ان ون سولوشن. کیا بولو کہ آپ نے ایک ایئر ڈیفینس سسٹم ہے اس کو ڈپلائی کر دیا ہے, ابھی ہر چیز جو ہے وہ آپ امیون ہو گئے اور اب آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ کافی ایک پرانی اپروچ ہے. آج سے 15-20 سال پہلے میں بھی ایسے ہوا کرتا تھا, لیکن ابھی ریسنٹلی جو ہم اگر دیکھ رہے ہیں, اگر اپنے گلوبل جو ہم دیکھیں ڈیفینس کی ڈومین کے اندر اگر ہم دیکھ لیں یا ہم تھریٹ میٹرکس کو دیکھیں, تو ایک چیز جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے پرومیننٹ ہو گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ایئر ڈیفینس سسٹم ہے تو جو آپ کی ایڈورسری ہے وہ ہمیشہ سے کوشش کرے گی آپ کے ایئر ڈیفینس سسٹم کو بائی پاس کرنے کی, اینڈ دے ول بی لائک کمنگ اپ ود لائک سم تھنگ نیو. اس ساری سچویشن کے اندر جو ہے آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ اپنا کوئی بھی ایئر ڈیفینس سسٹم ہے اس کو اسٹینڈ الون نہیں چھوڑتے ہو, بلکہ آپ ساری چیزوں کو ایک ہی نیٹ ورک کے اوپر لے کے آتے ہو, آپ ان کو لنک کرتے ہو. بہت سارے آپ کے ملٹیپل جو آپ کے ایئر ڈیفینس سسٹمس ہیں وہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں, سارے کے سارے اپنا ڈاٹا جو ہوتا ہے وہ ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں, اور دین جا کے آپ کا جو افیکٹو جو ہے وہ ایئر ڈیفینس سسٹم ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. اور جیسے ہم نے پہلے تھوڑی سی بات کی تھی ریڈارس کے اوپر, دین اس کے بعد ہم نے ویپنس کے اوپر بالکل لائٹلی سی بات کی تھی. تو آئی تھنک دس از دی پرفیکٹ ٹائم کہ اگر ہم تھوڑی سی فردر جو ہے اس کے اندر جو ہم کلاسیفیکیشن کے اندر چلے جائیں, کہ کیونکہ لائک
ایک کامن کوشچن یہاں پہ آ سکتا ہے کہ اگر S-400 ہے اس کے پاس اتنی طرح کے ریڈارز ہیں، کیونکہ جیسے ریڈارز ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں، ایک ریڈار جو ہے وہ ایک پینورامک پکچر بنا رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ ٹریکنگ کر رہا ہے، تیسرا جو ہے وہ لو الٹیٹیوڈ کے اوپر چیزوں کو دیکھ رہا ہے. تو وہ ساری کے سارے جو ہے ایک دوسرے کمپلیمنٹ کر رہے ہیں، تو وہ کوئی ایک ہی صرف میزائل کے اوپر آپ ریلائی کیوں نہیں کر سکتے ہو ساری چیزوں کو ٹیک ڈاؤن کرنے کے لیے؟ کیونکہ ایسے بہت ایفیشینٹ، اگر ہم آن پیپر دیکھیں تو ایسے تو بہت زیادہ ایفیشینٹ لگتا ہے کہ آپ ایک ہی 400 کلومیٹر رینج والا میزائل بنا لو اور ایوری تھنگ کے اوپر وہی والا میزائل جو آپ چھوڑنا شروع کر دو، تو آپ کے سارے مسئلے جو ہوں گے وہ حل ہو جائیں گے. آپ کو بہت سارے ڈفرینٹ طرح کے منیشنز جو ہیں وہ کیری نہیں کرنے پڑیں گے. تو آئی تھنک دس ٹاپک نیڈ سم کائنڈ آف کلیریفیکیشن. تو میں کوشش کرتا ہوں تھوڑی سی اس کے اوپر چیزوں کو واضح کرنے کی. تو سب سے پہلے ہمیں S-400 کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ S-400 جو ہے اٹ از ناٹ لائک ایبسولوٹ سولوشن آف اینی کائنڈ کسی بھی چیز کے اگینسٹ. S-400 جو ہے وہ بیسیکلی جو کہ بنایا تھا جب سوویت یونین نے یا رشیا نے، تو جس ٹائم پہ انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا تھا تو اس کا جو آبجیکٹو تھا وہ تھا اینیمی کی لاجسٹکس کو روکنا. یعنی if somebody is coming to attack you تو آپ اس کو ڈیٹر کر سکو کہ تاکہ اس کے جو ایواکس نیٹ ورکس ہیں یا کوئی بھی جو ٹینکرز ہیں وہ آ رہے ہیں یا کوئی بھی ہائی ویلیو ایسٹس جو ہیں وہ آپ کی طرف آ رہے ہیں تو آپ ان کو ایک بہت زیادہ اچھے ڈسٹینس سے جو ہے ان کو روک سکو. کیونکہ اگر اپنی سرویلنس کو آپ روک سکتے ہو تو جو اینیمی ہے اس کو لگے گا کہ اس کا جو اسٹرائک پیکج ہے وہ اپنے آبجیکٹیوز جو ہے اس طرح سے اٹین نہیں کر سکتا، تو دے ول ریفرین فرام اٹیکنگ یو. تو اس لیے جو S-400 تھا اس کو بنایا اس پرپز کے لیے گیا تھا. اور اس کا جو ویپن ہے 40N6E جو ہے جس کی رینج 400 کلومیٹرز ہے، وہ اسی کام کے لیے بیسٹ سوٹیڈ ہے، کیونکہ وہ 400 کلومیٹر دور تک جو ہے وہ آپ کے ٹینکرز کو بھی کرا سکتا ہے، وہ آپ کے ایواکس کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے. دس از بیسیکلی این ایکٹیو ریڈار ہومنگ میزائل اور اٹ سوٹ اسٹریٹ پرپز. اور میں فردر اس کے اوپر مزید جاؤں گا کہ اگر یہ 400 کلومیٹر تک جا سکتا ہے تو وائی کینٹ یو لائک ٹارگیٹ ملٹری ایئر کرافٹ لائک جو آپ کے فائٹر سائز ایئر کرافٹ ہوتے ہیں آپ ان کو اس کے ساتھ ٹارگیٹ کیوں نہیں کر سکتے ہو. دین جو اس کا سیکنڈ اور میرا جو فیوریٹ ویپن ہے دیٹ از 48N6BN جو کہ ایک سمایا ایکٹیو ہے یا ٹریک بائی میزائل قسم کا ویپن ہے. تو یہ والا ویپن جو ہے دس از دی لائک کراؤن جیول آف S-400. اس کے ساتھ یہ ٹارگیٹ کرتا ہے آپ کے ایئر کرافٹس کو بھی، ہر طرح کے جو بھی مینوورنگ ٹارگیٹس ہیں، ایون لائک سم کائنڈس آف میزائلز آلسو ان کو ٹارگیٹ کر سکتا ہے. اور دین اس کے بعد جو ہے، اور اس کی رینج جو ہے وہ 250 کلومیٹرز ہے. اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ کی مزید جو تھریٹس جو ہیں وہ زیادہ نزدیک آ جاتی ہیں تو اٹ ہیز 9M96E2 جو کہ ایک میڈیم رینج جو ہے میزائل ہے. اٹ ہیز اے رینج آف 120 کلومیٹرز. اٹ از ویری ویری ہائیلی مینوریبل میزائل. اور یہ کروز میزائلز ہو گئے، آپ کے ایون ایئر کرافٹس ہو گئے، ہر طرح کے جو بھی ٹارگیٹس ہیں ان کے اوپر یہ ٹیک آن کر سکتا ہے. اور جو ہم نے بالکل لاسٹ کے اوپر بات کی دیٹ واز 9M96E میزائل. اس کی رینج صرف 40 کلومیٹر ہے. اٹ از بیسیکلی اے سیلف ڈیفense کائنڈ آف میزائل. اور کیونکہ آپ کا جو اگر آپ اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کہیں پہ ڈپلائی کیا ہوا ہے جیسے S-400 ہے دیٹ از اے $1 بلین سسٹم، تو obviously بات آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہوں گی وہ لیک آؤٹ ہوں گی، وہ آپ کے بالکل نزدیک تک آ سکتی ہیں. مے بی وہ اینیمی کے کروز میزائلز ہو سکتے ہیں، وہ انٹائر ریڈیشن میزائلز ہو سکتے ہیں، بہت سارے اسٹیلتھ ایسٹس ہو سکتے ہیں جو کہ بہت کلوزلی آپ کے نزدیک آ کے چیزیں جو ہیں وہ لانچ کرنے ہوں گے. تو بیسیکلی اس کے جو ہے اپنے سیلف ڈیفenس کے لیے یہ 9M96E جو ہے وہ میزائل کو یوز کر رہا ہے. اب چیز یہ ہے کہ جیسے ہم نے بات کی جو ہمارا 400 کلومیٹر والا میزائل ہے بیسیکلی دیٹ از این ایکٹیو ریڈار ہومنگ میزائل. اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اپنے میزائل کو فائر کر رہے ہوتے ہو تو آپ اس کو ایک رف سا جو ہے وہ ایسٹیمیٹ دے رہے ہوتے ہو کہ فار ایگزامپل اگر آپ ایسٹ کی ڈائریکشن میں جاتے ہو تو دین اتنے ڈگریز کے اوپر، اتنے ڈسٹینس کے اوپر جو ہے وہ مے بی آپ کا ٹارگیٹ ہو سکتا ہے. یور میزائل فلائز ٹو دیٹ لوکیشن اور وہاں پہ جا کے اس سے کچھ دیر پہلے مے بی 15-20 کلومیٹرز پہلے اس سے وہ اپنا جو ہے وہ ریڈار آن کر رہا ہوتا ہے. اور دین وہ اس ریڈار کو یوٹیلائز کرتے ہوئے جو ہے وہ اس ایئر کرافٹ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. چونکہ وہ والا جو ایئر کرافٹ ہے وہ ایک سلو موونگ ایئر کرافٹ ہے، کوڈ بی اے ٹینکر، کوڈ بی این ایواکس، تو وہ اپنی لوکیشن سے بہت زیادہ دور نہیں گیا ہوتا. 15-20 کلومیٹرز ان ایئر کرافٹس کے اوپر جو ہے ڈسٹینس کور کرنا اٹ ٹیک سم ٹائم. تو اس میزائل کے لیے کافی ایزی ہے کہ وہ اپنی جو انرشیا ہے یا اپنی جو کائنیٹک انرجی ہے اس کو، یا اپنا جو اس نے سارا اسپیڈ کو بلڈ اپ کیا ہوا ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہاں لے کے چلا جائے، اسے بہت زیادہ وہاں پہ مینور نہیں کرنا پڑے اور اٹ کین سمپلی
hit its target. تو اس کام کے لیے جو ہے یہ میزائل ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اسی میزائل کے ساتھ آپ ایئر کرافٹ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرو گے جو کہ ایک کافی فاسٹ موونگ ٹارگٹ ہوتا ہے، تو اٹ ول ناٹ ورک، کیونکہ بیسیکلی آپ اس کو جب شوٹ کرو گے اور جب یہ فار ایگزامپل 300 350 400 کلومیٹر کی رینج کے پاس جائے گا تو آپ کا ایئر کرافٹ وہاں سے پتہ نہیں کب کا ریلوکیٹ ہو چکا ہوگا یا وہاں سے وہ الٹیٹیوڈ اپنا ڈپ کر چکا ہوگا. تو اس ساری سچویشن کے اندر کافی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے 400 کلومیٹرز کے اوپر کسی بھی فائٹر سائزڈ ایئر کرافٹ کو یا ایک فائٹر ایئر کرافٹ کو ہٹ کرنا ہے اس کے ساتھ. اس لیے جو کہ کامن مسکنسیپشن ہے جس کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کرتا وہ یہی ہے کہ جو S-400 ہے وہ ایگزیکٹلی 400 کلومیٹر کے اوپر کسی بھی ایئر کرافٹ کو ٹارگٹ نہیں کر سکتا. دی ایکچوئل جو آپ کی رینج ہے وہ کافی کم ہے، اور اس کے لیے اگر ہم ریئلسٹیکلی بولیں کہ ایک فائٹر ایئر کرافٹ کے لیے اس کی جو رینج ہے وہ 200 سے 250 کلومیٹر کے درمیان ہے، تو اٹ وونٹ بی رانگ اس کے لیے. اور اس کے لیے جو میزائل یوٹیلائز کر رہا ہے دیٹ از 48N6DM، اور دیٹ از اے ویری high speed missile that is a semi-active radar homing missile. تو یا اس ساری سچویشن کے اندر آپ اس میزائل کو یوز کرو گے، اور آئی تھنک پراگ کین ایکسپلین اٹ مچ بیٹر کہ یہ میزائل جو ہے یہ کیسے ایئر کرافٹ کو ٹارگیٹ کرتا ہے اور وائی از اٹ افیکٹو ایٹ دس رینج. So like جو like 250 kilometers والا میزائل ہے, it is like semi-active radar homing یا tracked via missile. اس میں سین یہ ہوتا ہے کہ missile جو ہوتا ہے it is data linked via the fire control radar, ٹھیک ہے, گریو اسٹون کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو گریو اسٹون سے کانسٹنٹلی گائیڈ کر رہا ہوتا ہے ٹوورڈز دا ٹارگیٹ, ٹھیک ہے. تو the گریو اسٹون can guide 12 missiles at 12 targets simultaneously, ٹھیک ہے. لیکن اٹس سیمی ایکٹیو, تو if the like missile اور اس کا جو like لنک ہے گریو اسٹون ریڈار کا, اگر وہ بریک ہو گیا تو you can essentially jam the missile, you can essentially dodge the missile, ٹھیک ہے. ہاں بٹ اگر جیم نہیں ہوا تو یو آر pretty much cooked. تو یہ چکر ہوتا ہے اس میں. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کیوں اب لائک کسی بھی ایئر ڈیفینس سسٹم کو اگر آپ نے لائک رینڈر کرنا ہے نا, یوز لیس رینڈر کرنا ہے نا, تو آپ اس کے ریڈارس کو ٹارگیٹ کرتے ہو, اینڈ the radar that you target is probably یعنی کہ سب سے امپورٹنٹ جو ریڈار آپ ٹارگیٹ کرتے ہو وہ یو ٹارگیٹ that fire control radar جو ایکسپینڈ ریڈار ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو this is how suppression or wild weaseling is. You have to like bait the air defense system to turn on its fire control radar and illuminate it, okay, and you send a anti-radiation missile towards it. Sorry, that was just a tangent. So this is how it works. جو like target acquisition radar ہے, اس نے لائک ڈیٹا بھیجا وایا دا کمانڈ کنٹرول C2 نوڈ ٹوورڈز دا ٹارگیٹ ٹوورڈز دا فائر کنٹرول ریڈار. تو فائر کنٹرول ریڈار کانسٹنٹلی اسے ڈومینیٹ کر رہا ہے, اینڈ دین دا ٹیل فائرز a missile or multiple missiles at the target and they ride the beam of that gravestone radar, ٹھیک ہے. ایبسولوٹلی بالکل ایسے ہی ہے. جو ہے ہمارے پاس میزائل جو ہیں بیسیکلی دے یوٹیلائز لائک ڈفرینٹ کائنڈ آف لائک اگر ہم ان کی گائیڈنس کے اوپر بات کریں کہ ہمارے جو میزائلس ہیں لائک دس از ویری سمپل ٹو سے کہ ہمارا جو بھی کوئی ہم میزائل کو فائر کریں گے اور اٹ ول جسٹ گو اینڈ ہٹ دا ٹارگیٹ, لیکن دیر آر ڈفرینٹ کائنڈس آف فلاسفیز ہر میزائل کے جو ہے ڈیزائن کے اندر یوٹیلائز ہو رہی ہوتی ہیں. ہم اس کے اندر ڈفرینٹ طرح کے نیٹ ورکس یوز کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم لائک تھوڑا سا چیزوں کی نیٹی-گریٹی میں جائیں بیسیکلی S-400 کو ہی آن لینتھ ڈسکس کرنے کے لیے, تو ہمارے پاس جو ہے وہ ڈفرینٹ طرح کی جو فلاسفیز ہیں وہ آ جاتی ہیں. دیر آر لائک ڈفرینٹ کانسیپٹس, لائک آپ کے پاس جو ہے وہ ایکٹیو ریڈار ہومنگ میزائلس بھی ہوتے ہیں, دین سیمی ایکٹیو بھی ہوتے ہیں, دین آپ کے پاس ٹریک وائر میزائلس بھی ہوتے ہیں, دین آپ کے پاس ہٹ ٹو کل ہوتے ہیں, دین آپ کے پاس جو ہے وہ ایکٹیو ریڈار ان روٹ میزائلس ہوتے ہیں. آپ کے پاس ٹوٹلی بہت ساری ورائٹی ہے جب آپ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے میزائل کو اس کے ٹارگٹ تک کیسے لے کے جانا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ فار ایگزامپل جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ زمین جو ہے وہ فلیٹ نہیں ہے,
تو اب ایسے ہے کہ آپ ایک بہت زیادہ ہائی الٹیٹیوڈ کے اوپر اپنے ایک دیکھ رہے ہو، فار ایگزامپل اینیمی کو دیکھ رہے ہو اور آپ نے اس کو ہٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور سڈنلی آپ جب اس کو ٹارگٹ کرتے ہو اور آپ اپنا میزائل فائر کرتے ہو اور سڈنلی وہ جو ہے اپنا الٹیٹیوڈ جو ہے اس کو ڈپ کر جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اچانک سے وہاں سے نیچے آ جاتا ہے، فار ایگزامپل وہ 50,000 فیٹ کے اوپر اڑ رہا تھا اور اچانک سے وہ 2,000 فیٹ کے اوپر آ جاتا ہے، تو دیر از اے ویری گڈ پاسبلٹی کہ وہ آپ کے اپنے ریڈار کو نظر آنا بند ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو آپ اگر اپنا میزائل جو ہوگا وہ فائر کریں گے، فائر کرنے کے بعد اچانک سے اگر آپ کا ٹارگٹ ہی غائب ہو گیا تو آپ کا میزائل اس ٹارگٹ تک کیسے جائے گا؟ تو اس ساری سچویشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو ریڈار رومنگ یوٹیلائز کرتے ہیں. تو بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے میزائل کو فائر کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، ایک ڈائریکشن بتا کے اس ڈائریکشن میں اتنے ڈسٹینس پہ جانا ہے اور اتنے ڈسٹینس کے اوپر جو ہے وہ تمہارا ٹارگٹ جو ہے وہ فلائی کر رہا ہے. تو جب آپ کا جو میزائل ہے وہ فلائی کر کے وہاں تک اس ایک اپروکسیمیٹ زون کے اندر چلا جاتا ہے، اپنے انویلپ کے اندر، کہ یہاں پہ کہیں پہ جو ہے وہ ایئر کرافٹ ہو سکتا ہے، تو وہاں پہ جا کے وہ دین اپنے ایک ریڈار کے اوپر سوئچ کر رہا ہوتا ہے، جو کہ بیسیکلی سمجھ لیں کہ چھوٹا ریڈار ہوتا ہے آپ کا، اور اس کو جا کے دین وہ اپنے ٹارگٹ کو جو ہوتا ہے وہ ہٹ کر رہا ہوتا ہے. تو بیسیکلی آپ کا جو ہے اس طرح کے جو میزائلس ہیں وہ کافی زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں، کافی زیادہ لانگ رینجز کے اوپر، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم یوٹیلائز کرتے ہیں سیمی ایکٹیو جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سیمی ایکٹیو کیا کرتے ہیں، دے جسٹ کو براک کین یو ٹیک اے بریک پلیز؟ شور آپ بریک لے لو، میں کنٹینیو کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اوکے پرفیکٹ، نو وریز. تو جیسے ڈیفینس بتا رہا تھا کہ لائک جو ایکٹیو ریڈار ہومنگ میزلز ہوتے ہیں ان کے اندر ایک چھوٹا سا ریڈار ہوتا ہے. واٹ اٹ ڈز از کہ ایک ڈسٹینس اوے فرام دا ٹارگیٹ پہ جا کے اپنا ریڈار وہ آن کر لیتا ہے، اینڈ what that radar does is it then fixes itself on the target and it guides the missile towards the target. ٹھیک ہے. اور جو سیمی ایکٹیو ریڈار ہومنگ میزلز ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ایکسٹرنل ریڈار ہوتا ہے، وہ آپ کے میزلز کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے ٹوورڈز دا ٹارگیٹ. ٹھیک ہے، تو یہ میجر ڈفرینس ہے. اینڈ he talked about there are missiles کو you call them interceptors or you can call them kill vehicles. ٹھیک ہے، دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک hit to kill ہوتا ہے، اس کے اندر like it does not have it only uses its kinetic energy to physically intercept the target. اور دوسرا جو ہوتا ہے یعنی کہ اس میں like the other kind of missile is you don't actually have to like make an impact with the target to neutralize it. تو اس میں there is اس میں like جو explosive ہوتا ہے it only needs to get close to the target and it creates a cloud of shrapnel and explosive that physically damages the target. Yeah, amazing. جی Yeah, thank you so much, Burak. Yeah, Gray, آپ کا question ہے. Sorry, I think you allowed me. Can I speak? Yeah, absolutely. Achha, I really enjoy the conversation here. Lekin, like it's a very patriotic or Pakistani, and it's absolutely fine to discuss about the Indian threat. گرے ہم ابھی سن نہیں سک رہے آپ کو. I think it has to do something with the network of Gray. جب واپس ان کا نیٹ ورک جو ہے ریسٹور ہوتا ہے تو we would love to hear his thoughts. لیکن یا ہم لوگ ایکٹیو ریڈار ہومنگ کی بات کر رہے تھے اور سیمی ریڈار ہومنگ کی بات کر رہے تھے، اور ہم لوگ سوچنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم یہ یوٹیلائز کیوں کر رہے ہیں. تو جیسے میں نے پہلے بات کی ہے کہ جو آپ کی ایکٹیو ریڈار ہومنگ ہوتی ہے تو یوٹیلائز آپ کا جو بھی میزائل ہوتا ہے اٹ ہیز like small radar of its own کہ آپ کا جاتا ہے اور جانے کے بعد جو ہے یہ خود ہی اس کو سرچ کرتا ہے، اور سرچ کرنے کے بعد جو ہے وہ یس کرے. گرے آپ دوبارہ جوائن کریں. یا
ग्रे आप हमें सुन सकते हो? जी, I can hear you. थोड़ा सा hiccups हैं. Can you hear me like loud and clear now? Yeah, we can hear you. अच्छा, चलें again. चलें, I can't like disclose a lot, लेकिन अभी आप लोग थोड़ा सा अगर for example थोड़ा सा इसकी specific research करोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा. I really appreciate because social forums पे ये चीजें discuss होती हैं. और although के जो actual capabilities हैं वो जाहिर है they reside in certain circles और वो ज़ाहिर secrecy होती है. But I can tell you कि S400 हो, S500 भी आ चुका हुआ है, कोई integrated air defense system भी हो, it can't stop everything, okay? Exactly. Because अभी जो threat है ना, that starts from radar cross section होता है ना, it starts from like micro mini drones से लेके hypersonic glide vehicles, बहुत कुछ है. So अभी I just मैं conclude ही कर दूंगा, लंबी discussion हो जाएगी, but कोई भी air defense system, चाहे इसराइल का हो, Iron Dome हो, चाहे इंडिया का तो S400, because we did I think the deal with them, इतना कुछ ज्यादा important वो उस तरह से robust नहीं है, जाहिर है पहले तो आपको पूरा कवर नहीं कर सकते. बट एनीवेज मेरा पॉइंट सारा ये है, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम हो, कोई भी आजकल का, जितनी कॉम्प्लेक्सिटी आ चुकी है, जितनी किस्म के रडार क्रॉस सेक्शंस अवेलेबल हैं, जितनी स्पीड वेरिएशंस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम आई वुड से 5 नॉट्स टू 10 नॉट्स से लेके ना लाइक 3000 नॉट्स, हाइपरसोनिक की बात आ गई ना. So complex, but absolutely a very good subject. I would have loved कि बजाय के S400 के आप अगर इसका टॉपिक रख लेते हैं, the modern air defense systems of the world, how much are they capable? Are they actually capable of fighting a war? ये बड़ा चैलेंज है आजकल. अभी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आ गई है, साइबर आपको पता ही होगा. Anyways, इसमें concluding thought ये है कि Chinese definitely they have taken a lead in this. और ये जो भी लेटेस्ट थ्रेट है आपको पता होगा, which is S400 can stop of course फाइटर्स ये वो आगे हाइपरसोनिक निकाल दें तो रोक लेता है. हाइपरसोनिक इज अ चैलेंज ना. इट इज एन इमर्जिंग डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी, you know, that disrupts every doctrine, every tactic, every operational logic. उसको तोड़ने के लिए आपको हमको पता होगा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और लेजर्स हैं. So that is the future जिस पे काम हो रहा है. But the problem is कि you need वो I can't like ज़्यादा बोल नहीं सकता मैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मेगावाट्स चाहिए हैं to melt a hypersonic glide vehicle, and you need a satellite constellation to track a launch of a HGV. China तो कर सकता है, अमेरिका तो कर सकता है, रशिया I'm not sure. पाकिस्तान इंडिया में अगर हमने लीड नहीं है ना, क्योंकि HGV अब उस दिन को बात सॉरी फतह 5 शाइफ की बात हो रही थी, तो फतह 5 माशाल्लाह पाकिस्तान में आ जाएगा. इट इज अ हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, ओके, आ रहा है, दिस इज कमिंग हियर. ये फ्यूचर है. तो इसको सारा इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट. आई एम सो सॉरी, I will just shut up here because but S400 is too limited I would say header for this topic. It is a very important topic. But अगर काश के इसको आप एयर डिफेंस सिस्टम्स कर लो ना कि इसकी कितनी एफिकेसी है मॉडर्न वॉरफेयर में, तो दैट इज मोर रेलेवेंट. और अब सारी गेम है ही इसी की, बाय द वे. थैंक यू सो मच. आई विल जस्ट स्टे क्वाइट नाउ. थैंक यू. ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच. आपने काफ़ी अच्छे और काफ़ी जो है वैलिड पॉइंट्स जो हैं उनके साथ कंट्रीब्यूट किया है. सबसे पहले तो हमने ये स्पेस जो है उसको S400 तक इसलिए लिमिटेड रखा है क्योंकि हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए डिस्कशन करने के लिए, हम ताकि किसी एक डिफेंस जो हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम जो पड़ा हुआ है हम उसकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर बात कर सकें. और हमने जो अपना एजेंडा पब्लिश किया था आई थिंक 18 जून को, अभी से एक हफ्ता पहले, उसके अंदर हमने जैसे आपने हाइपरसोनिक्स की बात की है तो हम एक दूसरी डोमेन के अंदर चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं. हम लोग ड्रोन वारफेयर और एंटी ड्रोन वारफेयर की बात कर रहे हैं और हमने उसके अंदर इस चीज़ को पब्लिश किया हुआ है कि हम जो फ्यूचर के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको भी इसी स्पेस के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे. तो डेफिनेटली आई वुड लव टू हियर योर थॉट्स उस टॉपिक के ऊपर भी आगे चल के, कि हम लोग जो मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनके ऊपर, जैसे आपने बात की है डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स के ऊपर आप बात करना चाहते हो, या अगर आप जो लेजर्स हैं उनके ऊपर बात करना चाहते हो, तो डेफिनेटली मुझे और हमारे स्पेस के अंदर जितने भी लोग हैं हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आप उसके ऊपर मज़ीद जो है चीज़ों को क्लैरिफाई करो कि आपकी थॉट्स क्या हैं, आप क्या समझते हो कि वो जो वेपन्स अभी तक क्यों डेवलप नहीं हो सके हैं और कौन से चैलेंजेस हैं जिनका वो सामना कर रहे हैं और कब तक हम उनका डेब्यू जो है वो देख सकेंगे नियर फ्यूचर के अंदर. लेकिन
فی الحال کے لیے چونکہ S400 کے اوپر بہت زیادہ انفارمیشن جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، جیسے آپ نے بات کی کہ جو رینجز ہیں یا جو بھی انسٹرومنٹس کی ڈیٹیلز ہیں بہت زیادہ کلاسیفائڈ ہوتی ہیں، تو اگین یہاں پہ ایک بہت زیادہ ڈفرینس ہے اوپینین کے اندر. جیسے فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں چائنیز کی بات کریں، یا ہم فار ایگزامپل چائنیز کو اگر ایک طرف رکھ کے ہم جو ہمارے پاس یورپ میں یا جو ہمارے پاس USA کے اندر جتنے بھی مینوفیکچررز ہیں وہ سارے کے سارے جب بھی اپنی رینجز کو اسٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کافی ایک ریگریس انوائرمنٹ کے اندر چیزوں کو ٹیسٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. دین دے کم آؤٹ ود رینج، ایک ریئلسٹک سی رینج کے. اچھا فار ایگزامپل ہمارے پاس اگر یہ ایک ڈیفینس سسٹم ہے تو اس کی یہ رینج ہوگی، ٹھیک ہے. اگر آپ چائنیز کی بات کرو تو دے ہائڈ دے رینجز. اگر آپ رشینس کی بات کرو، اسپیسیفکلی انڈینس کی بات کرو، تو دے بوسٹ اے لاٹ کہ جی ہم نے جی اپنا جو ہے ایک ایئر ڈیفینس سسٹم بنا لیا ہے جو کہ مارس کے اوپر اگر کوئی ایئر کرافٹ پارک کیا ہوا تو ہم اس کو بھی ہٹ کر سکتے ہیں، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا تو رشین اکوپمنٹ جتنا بھی گلوبلی یوٹیلائز ہو رہا ہے اس میں چیز ہی یہ ہوتی ہے کہ وی ایکسپیکٹ اے لاٹ کہ یہ بہت اچھا پرفارم کرے گا اور نیکسٹ لیول ہوگا. ان دی کیس آف لائک MiG-29 یا اگر آپ کسی بھی اور لائک SU-30 کی اگر آپ بات کر لو، لیکن ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اس چیز کو جو ہے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں، گلیمرائز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک بیسٹ اکوپمنٹ بنا لیا ہے، لیکن جب وہ موقع آتا ہے تو وہ پرفارم نہیں کر رہا ہوتا. تو S400 کو ایز اے ٹاپک لینے کی ضرورت اس لیے تھی کہ S400 کے اوپر بہت زیادہ جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے انٹرنیٹ کے اوپر وہ بہت زیادہ بائسڈ ڈیٹا ہے اور بہت زیادہ مس انفارمیشن بھی ہے، ڈس انفارمیشن بھی ہے. اور بہت سے لوگ ہیں جن کے سامنے اگر آپ S400 کہتے ہو تو دے گیٹ کنفیوزڈ کہ جی شاید ابھی جو ہے S400 جو ہے وہ بارڈر کے اوپر آ جائے گا تو پاکستان کی ایئر فورس کبھی بھی فلائی کر ہی نہیں سکے گی. تو یس کرے کیا کہنا ہے آپ کو اس بارے میں؟ گرے ہم آپ کو نہیں سن پا رہے ہیں. I think there is something with your network, maybe. Maybe I will take like Burak's thought in the meanwhile. Burak, So okay, yeah, like the ہم لوگوں نے S400 اس لیے چوز کیا تھا because it was an entry point into this whole discussion. Like it is, we know that it's not the latest or the greatest thing ever developed, lekin it's a starting point. It is what everybody, yani most of the people who you ask about air defense systems, all of them know about S400. So this is why we chose it. And like exactly اب like جو آگے دور آ رہا ہے نان کائنیٹک وارفیئر کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ. لیزرز ہو گئی، ڈائریکٹڈ انرجی ویپنز ہو گئی، اینڈ الیکٹرانک وارفیئر ہو گیا. تو اب لائک فیوچر اسی کا ہے ایگزیکٹلی. اینڈ جو بات آپ نے کی لائک دا بگیسٹ کیویات when it comes to directed energy weapons is their power requirement. Megawatts of energy for to fire a single shot, single burst of light or energy towards a single target. تو یہ caveats تو ہیں. تو جب like I don't see کہ within the next 10 years lasers will be making an impact. So in the foreseeable future S400 will be relevant, and so will and S400 کے جو related systems ہیں they will be relevant. So ہمارے سے چوز کرنے کا reason یہ تھا. تو Gray, can you like speak now? Maybe I think ابھی تو نیٹورک کا ایشو ہے. یا ایگزیکٹلی کیونکہ پاکستان میں محرم کی وجہ سے کافی جگہوں پہ جو نیٹ ورک ہے وہ زیادہ اسٹیبل نہیں ہے. مجھے کافی زیادہ اس بارے میں نیوز بھی ملی تھی، تو آئی واز لائک بٹ کانشیس کہ پتہ نہیں لوگ جوائن کر سکیں گے ہماری اسپیس پہ بھی نہیں. تو آئی ول ویٹ فار دا گرے کہ جب بھی گرے آتے ہیں تو ول ہیئر ہز تھاٹس. گرے جیسے ہی آپ کا نیٹ ورک جو ہے وہ ریسٹور ہوتا ہے سو جسٹ لیٹ اس نو اگر آپ ہمیں سن سکتے ہو تو اینڈ دین وی ول ٹیک یور تھاٹس. تو اینی ویز بیک ٹو دی ٹاپک. جیسے ہم ابھی براک نے بھی اس بارے میں بتایا، میں نے بھی اس بارے میں بات کی ہے کہ وی آر ڈسکسنگ S400 کیونکہ یہ ایک تھریٹ بھی ہے، یہ ہمارے ایک نیبرنگ کنٹری کے پاس بھی ہے اور اس کو بہت زیادہ انٹرنیٹ کے اوپر پوسٹ کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ اس کی ایک ہائپ جو ہے مچی ہوئی ہے. اسپیشلی پچھلے 2 ویکس سے بہت زیادہ S400 کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور جب انڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ نئے یونٹس بھی پرچیز کر رہا ہے
اور میں نے جینوئنلی کنسرن سنے ہیں پاکستانی جو ڈیفینس کمیونٹی ہے اس میں سے لوگوں کے کہ S-400 آئے گا تو ہمارا کیا ہوگا, ہم تو بیسیکلی کچھ بھی نہیں کر سکیں گے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو ضرورت تھی اس ٹائم کی کہ ہم لوگ اس چیز کو کلیریفائی کریں کہ بیسیکلی S-400 ہے کیا, یہ بلا کیا ہے, یہ چیز کیا ہے, جو کہ اتنا زیادہ پریشان کر رہی ہے لوگوں کو. اٹ از ناٹ لائک اے بیسٹ کہ جیسے مے بی کوئی ایک ڈریگن ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو کہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے جس کو آپ کچھ کر نہیں سکتے ہو. تو بیسیکلی ہم لوگ اس لیے S-100 کے اوپر بات کر رہے تھے. ہم نے اس کے ریٹارس کو آن لینتھ ڈسکس کیا ہے, ہم نے ارتھ کے کرویچر کے اوپر بات کی ہے, ابھی ہم جو ہے وہ اس کے میزائلز کے اوپر بات کر رہے ہیں. اور بیسیکلی جو ہماری اسپیس ہے, جیسے میں نے بتایا ہے کہ ہم اپنی اسپیسز کو ریکارڈ کرتے ہیں, سو دیز اسپیسز کین سرو این ایجوکیشنل پرپز آلسو. کیونکہ جب میں ینگ تھا اور جب میں ڈیفینس میں نے کمیونٹی کو نیا جوائن کیا تھا, میں نے چیزوں کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا, تو بہت زیادہ فورمز تھے, اویلیبل نہیں تھے. بہت زیادہ ڈیٹا جو کہ انٹرنیٹ پہ تھا موسٹلی انڈین سے لکھا ہوا تھا, یا جو ویسٹ میں بھی لوگ تھے ان کا ڈیٹا موسٹلی پیڈ تھا یا اویلیبل نہیں تھا. تو ہمارا جو موسٹلی سورس آف انفارمیشن ہوتا تھا وہ بہت مشکل سے ہمیں ڈیٹا جو ہوتا تھا ریٹریو کرنا پڑتا تھا, اور ایک بندہ جو ہوتا ہے اس کے پاس ہر ڈومین کا نالج تو ہوتا نہیں ہے. تو بہت بہت مشکل ہوئی, بہت سال لگے چیزوں کی بیسک انڈرسٹینڈنگ میں. اور کسی بھی بندہ جو کہ ایک ہابیسٹ ہے, جس کی کوئی بھی چیز ایک ہابی ہے, اگر اس کو اپنی ہابی کے بارے میں وہ ساری چیزیں نہیں مل رہی ہیں, اسے کوئی بھی بتا نہیں رہا ہے, تو میرے خیال میں اس سے بڑی کوئی فرسٹریشن ہو نہیں سکتی. تو ہماری جو اسپیسیز ہیں ان کا کور پرپس جو کیا ہے کہ ہم لوگ ایک انبائسڈ, نیوٹرل اور لیسٹ ٹیکنیکل قسم کی جو انفارمیشن ہے وہ لے کے آئیں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں, اور آپ لوگ کے کویسچنز لیں, تاکہ اگر کسی چیز کے اوپر کلیئرٹی چاہیے, اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم کسی ایک اسپیسیفک ٹاپک کے اوپر اپنی کسی اسپیس کے اندر بات کریں, تو ہم اس چیز کو جو ہے وہ ایڈریس کر سکیں. تو خیر لمبی بات کو ایک سائڈ کی طرف موڑتے ہیں. ہم لوگ S-400 کی بات کر رہے تھے, اس کے میزائلز کی, کہ اس کے اوپر ڈفرینٹ طرح کے میزائلز کیوں ہیں اور ان کی ہومنگ کس طرح سے کام کرتی ہے. ہمارے پاس ایکٹیو ریڈار ہومنگ کیوں ہے, ہمارے پاس جو ہے وہ سیمی ایکٹیو ریڈار ہومنگ کیوں ہے, ٹریک وایا میزائل اصل میں چیز کیا ہے. خیر ہم نے ایکٹیو ریڈار ہومنگ کے اوپر تھوڑی بات کی ہے. جیسے ہم نے بتایا کہ ایک میزائل ہے, آپ نے سامنے اس کے ایک ٹرانسمیٹر بھی لگا دی ہے, ایک ریسیور بھی لگا دیا, بیسیکلی اس کا ایک اپنا ریڈار ہو گیا کہ جب آپ نے میزائل فائر کیا تو اٹ کین سرچ فار اٹس اون ٹارگیٹس, اور یہ خود جا کے ان کو ہٹ کر سکتا ہے. تو بیسیکلی آپ نے صرف میزائل کو کلو دینا ہوتا ہے کہ اس طرف چلے جاؤ, تمہارے اتنی رینج کے اوپر ایک میزائل ہے, اور وہاں پہ آپ کا میزائل جا کے خود ہی اپنا ٹارگیٹ جو ہوتا ہے وہ ڈھونڈ لیتا ہے. آپ بیسیکلی اٹ از سم تھنگ لائک فائر اینڈ فورگیٹ, کہ آپ بھیجتے ہو اور آپ بھول جاتے ہو, وہ خود ہی چاہتا ہے ٹارگیٹ کو ڈھونڈتا ہے, اس کو ہٹ کر دیتا ہے. دین اس کے بعد آپ کے پاس سیمی ایکٹیو آ جاتے ہیں, جس میں ٹریک وایا میزائل کے فیچرز ہیں. اور میرے خیال میں سب سے زیادہ جو بھی ڈیڈلی میزائلز ہیں S-400 کے اندر, ان میں سے جو 48 M6DM جو ہے, جس کی ہم بات کر رہے تھے 250 کلومیٹرز کی رینج والا, جو کہ میرا پرسنلی فیوریٹ ہے, یہ سب سے زیادہ ڈیڈلی میزائلز ہیں S-400 کے پاس. کیونکہ بیسیکلی واٹ یو ڈو از کہ آپ اپنا جو بھی میزائل فائر کر رہے ہو, آپ اس کے اوپر ٹرانسمیٹرز نہیں لگا رہے ہو, یو آر جسٹ پٹنگ اے ریسیور, جو کہ آپ اپنے میزائل کو جب فائر کرتے ہو اپنے انیمی کی طرف, تو بیسیکلی ہو کیا رہا ہے کہ آپ کا جو اتنا بڑا ریڈار ہے وہ اس کے انیمی کے ایئر کرافٹ کے اوپر جو ہے وہ ریڈیو ویوز بھیج رہا ہے, وہ ساری ویوز جو ہیں واپس آ رہی ہیں, اور آپ کا جو میزائل ہے ان کو ریسیو کر رہا ہے, اور ریسیو کرنے کے بعد وہ دین ساری کیلکولیشنز کے لیے آپ کے پاس گراؤنڈ کے اوپر چیزیں بھیج رہا ہے. کیونکہ آپ کا میزائل جو ہے اگر وہ ہوا کے اندر اڑ رہا ہے تو اس کے پاس اتنی زیادہ جگہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھ ایک سپر کمپیوٹر جو ہے وہ اس کو لے کے ہوا کے اندر اڑے اور وہ پھر آن دا گو جو ہے وہ چیزوں کو کیلکولیٹ کر رہا ہو. تو بیسیکلی وٹ اٹ ڈز از کہ یہ اپنا سارا جو بھی اپنی انفارمیشن جو ریسیو کر رہا ہوتا ہے ہوا کے اندر, اس کو ریئل ٹائم کے اندر یہ زمین کے اوپر ٹرانسمٹ کر رہا ہوتا ہے. جو S-400 کا جو سسٹم ہے, جو اس کا سپر کمپیوٹر ہے, وہ ساری چیزوں کو ریزالو کر رہا ہوتا ہے. دین وہ ساری کی ساری جو کیلکولیشنز ہیں وہ واپس میزائل کو بھیج رہا ہوتا ہے. اور میزائل کے اندر آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ریڈار لگانا نہیں پڑتا, آپ کو ایک ہیوج بیٹری لگانی نہیں پڑتی, تو آپ کی بہت زیادہ اسپیس بچتی ہے, اور آپ اس کی جگہ پہ فیول رکھ سکتے ہو, آپ وہاں کے اوپر وار ہیڈ رکھ سکتے ہو. تو آپ کا بیسیکلی ایک چھوٹا سا میزائل جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈیڈلی ہو جاتا ہے, اور اس سے اسکیپ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. تو اس لیے یہ 250 کلومیٹر والا جو میزائل ہے یہ سیمی ایکٹیو ہے. اور ابھی آپ کو میں نے کانسیپٹ ہی بتا دیا کہ ٹریک وایا میزائل کیا ہے, کہ آپ ایک میزائل کو کیسے یوٹیلائز کر رہے ہو چیزوں کو ٹریک کرنے کے لیے, اور اس کی ایکوریسی جو ہے وہ کیسے انہانس ہو رہی ہے. اس کے بعد دین ہمارے پاس تھرڈ ایک اور میزائل ہے S-400 کے اندر ہی, جو کہ ہے 9M96E2 میزائل جو ہے ہمارا, وہ
یا تو وہ والا میزائل جو ہے وہ ہم اس لیے یوٹیلائز کرتے ہیں بیسیکلی. جیسے میں ایک چیز ہے, آئی تھنک بہت سارے لوگ اس کے بارے میں اویئر ہوں گے کہ جب بھی آپ ایئر کرافٹس کی بات کرتے ہو یا میزائلس کی بات کرتے ہو تو اس کے اندر صرف دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو آپ اپنے میزائل کو بہت زیادہ فاسٹ بنا سکتے ہو یا اس کو آپ بہت زیادہ منووریبل بنا سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو جو ہمارے پاس 250 کلومیٹرز کی رینج والا میزائل ہے, اٹ از انسینلی فاسٹ, لائک ماک 14 تک چلا جاتا ہے یہ. ٹھیک ہے, لیکن ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ وہ زیادہ منووریبل نہیں ہے. لائک اس کی آپ جو ایکوریسی ہے وہ ساری کی ساری زمین سے ڈیسائیڈ کر رہے ہو, یو جسٹ وانٹ اٹ ٹو گو سم ویئر اینڈ بلاسٹ. تو وہ ساری چیزیں کرتا ہے. لیکن یہ والی جب آپ چیز کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو کروز میزائلس کے اوپر, اسپیشلی سبسونک کروز میزائلس کے اوپر, تو ایک چیز آپ کے سامنے کافی کلیئر ہو کے آ جاتی ہے کہ جو ہمارے پاس کروز میزائلس ہیں, اسپیشلی جو ٹرین ہگنگ کروز میزائلس ہیں, یا ہمارے پاس جو سبسونک کروز میزائلس جو کہ کافی سلو اسپیڈ پہ چل رہے ہیں, بہت زیادہ منووریبل ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے ان کو ہٹ کرنا ہے تو آپ کا جو 250 کلومیٹر کی رینج والا میزائل ہے یہ کبھی بھی کام نہیں کرے گا, کیونکہ اٹ از ویری ویری فاسٹ اور اٹ ول ناٹ بی ایبل ٹو لائک کیپ اے ٹریک آف دوز میزائلس. تو اس کے لیے پھر دین آپ کو ایک میڈیم رینج میزائل چاہیے جس کی رینج 120 کلومیٹر ہے. اس کی اسپیڈ کمپیریٹیولی کم ہے ایز کمپیئر ٹو 250 کلومیٹر کی رینج والے میزائل سے, لیکن یہ بہت زیادہ منووریبل ہے اور اٹ کین ہٹ دوز کروز میزائلس. اور دین اس کے بعد ہم نے 9M96E کے اوپر تو بات کی ہی تھی کہ وہ ایک شارٹ رینج جو ہے وہ اپنے ڈیفنس کے لیے اس کو یوٹیلائز کرتا ہے. اور یہ چیز بہت زیادہ ویری کرتی ہے کہ کسی ایک ٹائم کے اوپر آپ کے پاس جو ٹی ایلس ہیں ان کے اوپر کون سا وار ہیڈ کتنی کوانٹٹی کے اندر جو ہے وہ لوڈ کیا ہوا ہے آپ نے, آپ کے ایگزیکٹ آپریشنل آبجیکٹیوز کیا ہیں. تو یس, اگر یہ ساری چیزیں جو ہیں جب آپ ان کو کمبائن کرتے ہو تو آپ کا S-400 بن جاتا ہے. اس کے اندر یہ سارے ریڈارس ہیں, اس کے اندر یہ سارے جو ہے میزائلس ہیں, ان کی کوانٹٹیز کیا ہیں یہ انہی کو پتہ ہے. لیکن S-400 کی بیسیکلی کیپیبلٹیز یہ ہیں کہ دس از این ایئر ڈیفنس سسٹم جو کہ آپ بیسیکلی جس کا پرپز یہ ہے کہ آپ کے جو ہائی ویلیو ٹارگیٹس ہیں لائک ایواکس ہیں یا آپ کے ٹینکرس ہیں ان کو ڈیٹر کرنے کے لیے بنایا گیا تھا ود ایڈڈ کیپیبلٹی. آپ کے کروز میزائلس کو بھی ٹارگیٹ کر سکتا ہے یا آپ کے فائٹر ایئر کرافٹ کو بھی ٹارگیٹ کر سکتا ہے. لیکن ریئلسٹیکلی جو اس کی رینج ہے وہ 200 سے 250 کلومیٹر کے درمیان ہے کسی بھی فائٹر سائز ٹارگیٹ کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے, اور وہ مزید کم ہو جاتی ہے اگر آپ کے ایئر کرافٹ جو ہیں وہ لو فلائنگ کر رہے ہیں اور وہ بہت زیادہ نزدیک آ رہے ہیں. دین اس کی جو رینج ہے وہ 60 کلومیٹر 40-45 کلومیٹر تک بھی ڈیکریز ہو جاتی ہے اگر آپ بہت زیادہ لو فلائی کرتے ہو. اور دین اس چیز کو آپ بیٹر کر سکتے ہو اف یو یوٹیلائز این ایواکس. جیسے انڈیا کے پاس جو ہے وہ فیلکن ایواکس ہیں, ان کا نیترا ہے, اور ان کا لنک کیسے کام کرتا ہے آئی تھنک براک سے زیادہ یہاں پہ کوئی بھی کوالیفائڈ بندہ نہیں ہے جو اس کے اوپر بات کر سکے. اچھا اوکے, گڈ جوک مین, گڈ جوک, آئی لائک اٹ. اینی ویز اب سین یہ ہوتا ہے کہ لیٹس اب لائک جو S-400 کیونکہ وہ گراؤنڈ کے اوپر ہے, اس کی جو رینج ہے وہ ارتھ کے ہورائزن کے کرویچر آف دا ارتھ کی وجہ سے اٹ کی ناٹ سی بیونڈ دا ہورائزن. ٹھیک ہے نا, تو اس سے لائک کمپلیمنٹ کرنے کے لیے یو یوز دیم ان کنجنکشن ود ایویکس. ٹھیک ہے, اب اس میں سین یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی لائک پکچر ہے, لائک ملٹیپل سینسر سے جو پکچر ہے ایک کمانڈ سینٹر کے پاس آ رہی ہوتی ہے, اینڈ دین اٹ گائڈ اینڈ لائک لیٹس سے کہ ایویکس جو ہے, کیونکہ ایویکس جو ہے اٹ فلائز ابو دا ارتھ, تو اس کا جو ریڈار ہوتا ہے اس میں اٹ کین لائک سی ویل بیونڈ دا ہورائزن. ٹھیک ہے, اینڈ دا کرویچر آف دا ارتھ. تو اب اس میں سین یہ ہوتا ہے کہ اب لائک لیٹس سے کہ اب فائٹرس کا گروپ آ رہا ہے اینڈ دے آر یوزنگ ٹرین, دے آر فلائنگ لو جسٹ ٹو گیٹ نیئر دا S-400. ٹھیک ہے, اور یور ہائی ویلیو ٹارگیٹ. تو کیونکہ S-400 کیونکہ وہ بھی لائک دے آر بیہائنڈ دا کرویچر آف دا ارتھ, تو S-400 will have a very difficult time seeing them or knowing کہ وہ کدھر ہیں. ٹھیک ہے, لیکن if you add an AVAX to the equation, تو AVAX can preemptively tell the S-400 کہ to like اپنے ریڈارز وغیرہ ہیں ان کو اس اسپیسیفک سیکٹر کی طرف وہ لائک سلو کر دیں, اور ادھر جا کے لائک اسٹارٹ ٹریکنگ دم, اینڈ جیسے ہی وہ رینج میں آئیں گے it will get a firing solution and it can like lob missiles towards it. یہ سین ہوتا ہے اس کے if you use an AVAX with an S-400. ایگزیکٹلی, بیسیکلی دونوں کے دونوں آپ کے ایئر کرافٹ ہیں, سوری آپ کا ایئر ڈیفنس سسٹم اور جو آپ کا ایواکس ہے وہ دونوں کے دونوں جو اکوپمنٹ ہیں آپ کے وہ ایک ہی نیٹ ورک کے اوپر آ جاتے ہیں. اور جو آپ کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے
وہ چونکہ نہیں دیکھ سکتا اپنے ہورائزن سے آگے لو فلائنگ ٹارگیٹس کے لیے. لائک فار ایگزامپل اگر ایک ٹینکر ہے یا ایک ایئر کرافٹ ہے جو کہ بہت زیادہ ہائٹ پہ اڑ رہا ہے تو اس کے ریڈار کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جیسے جیسے آپ اس کا الٹیٹیوڈ کم کرتے جاؤ گے ویسے ویسے ہی آپ کے ریڈار سسٹم کی رینج کم ہوتی چلی جائے گی. جیسے میں نے بتایا کہ اگر کوئی ایئر کرافٹ جو ہے وہ 500 فیٹ پہ اڑ رہا ہے تو آپ کا چاہے S-400 ہے چاہے اس کی رینج 10,000 کلومیٹرز بھی ہے تو وہ آپ کے ایئر کرافٹ کو نہیں دیکھ سکتا, کیونکہ بیسیکلی ارتھ جو ہے وہ راؤنڈ ہے. تو جو آپ کا ایئر کرافٹ ہے وہ بیسیکلی آپ کا نظر ہی نہیں آتا ہے. آپ کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ اس کے بلائنڈ زون کے اندر آ گیا ہے, وہاں پہ آپ کا ایئر کرافٹ اسے نظر ہی نہیں آئے گا. لیکن جب آپ ایویکس یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ایویکس کے اوپر جو اس کا ریڈار ہوتا ہے وہ ایک لک ڈاؤن موڈ کے اندر ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ ہائٹ کے اوپر فلائی کر رہا ہوتا ہے. تو ایک ایویکس آپریٹر کے لیے بہت زیادہ ایزی ہوتا ہے کہ وہ زمین کے اوپر جو بھی موومنٹ ہو رہی ہے, جیسے ہم نے اسٹارٹ میں ریڈارز کی بات کی تھی کہ ہمارے پاس جو ریڈارز ہوتے ہیں وہ ایک بہت ہائی ریزولوشن پکچر جو ہوتی ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں, اور وہ جو پکچر ہوتی ہے اس کے اندر ہم لوگ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ اچھا یہ ہماری چیزیں ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں یہ اینیمی کے ایسٹس ہیں جو کہ موو کر رہے ہیں ادھر ادھر, اور آپ ڈسٹنگوش کر سکتے ہو کلیٹر سے ایک چیز کو ہٹا کے. تو جو اور آپ کلیٹر سے تو تب ہٹاؤ گے جب آپ کو وہ چیز نظر آ رہی ہوگی بیسیکلی. تو جو آپ کا ایویکس ہے وہ بہت زیادہ اگر ہائی الٹیٹیوڈ کے اوپر فلائی کر رہا ہے تو وہ بہت آرام سے دیکھ سکتا ہے کہ زمین پہ اچھا یہ کروز میزائل جا رہا ہے, یہ ایئر کرافٹ کا پیکج جو ہے یہ جا رہا ہے. وہ سارے کا سارا ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ S-400 کو ٹرانسمٹ کر سکتا ہے, اور S-400 جو ہے وہ جیسے ہی میزائل اس کی رینج میں آئیں گے اس کے پاس ریڈی ہوگا, اپنا فائرنگ سولوشن جو ہوگا وہ ریڈی ہوگا, اس کو سوچنا نہیں پڑے گا. جو آپ کا ریئیکشن ٹائم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے. اور اگر ان کیس آف جو ہم نے ایکٹیو ریڈار ہومنگ میزائلز کی بات کی تھی تو ایون ایواکس جو ہوتا ہے وہ ان کو کیو بھی دے سکتا ہے کہ جسٹ گو دیئر اینڈ لک فار دا ٹارگیٹ, اور آپ کے جو میزائلز ہوں گے وہ فائر ہوں گے اور فائر ہونے کے بعد وہاں پہ پہنچ جائیں گے. تو بیسیکلی اگر آپ کا S-400 ہے وہ optimally function نہیں بھی کر رہا ہے تو still you can target with the help of an AVAX system. لیکن AVAX system آ گیا, ابھی ویسے لگنا شروع ہو جائے گا کہ جی ابھی تو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہاں پہ ساری گیم شروع ہو جاتی ہے آپ کے الیکٹرانک وارفیئر کی, جہاں پہ آپ کے اپنے جیسے اسٹینڈ آف جیمرز آ جاتے ہیں, جہاں پہ آپ کے ٹیکٹیکل جیمرز آ جاتے ہیں. وہ دین آپ یوٹیلائز کرتے ہیں. جیسے پاکستان ابھی ہوا اسٹینڈ آف جیمر لے رہا ہے ٹرکی سے, جو کہ بڑی جلدی آ بھی جائے گا. تو وہ والے جو جیمرز ہوتے ہیں ان کا بیسیکلی رول یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایواکس اور آپ کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کے درمیان جو ہے اس نیٹ ورک کو ڈسرپٹ کرنا, کہ آپ کا جو ایواکس ہے وہ بہت زیادہ انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے S-400 کو نہیں بھیج سکے. پلس اسپوفنگ کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹریک کر لیتے ہو کہ وہ کس ڈیٹا لنک پہ بات کر رہے ہیں, فار ایگزامپل, یا کس فریکوینسی کے اوپر اپنی اسکیننگ کر رہے ہیں. تو ہوگا کیا کہ اگر آپ کا ایواکس ہے یا ایون S-400 بھی ہے وہ اپنی جن فریکوینسی کو یوٹیلائز کر رہا ہے ایک پکچر بنانے کے لیے کہ ہمارے پاس کون سی چیز کہاں پہ پڑی ہوئی ہے. اب وہی والی کیونکہ ریڈارز کا جیسے میکنزم ہے کہ وہ ایک سگنل پھینکے گا, دین ویٹ کرے گا کہ وہ سگنل واپس آئے, دین اس کو سنے گا, دین بیسیکلی گیس کرے گا کہ اچھا فلانی جگہ پہ پہاڑ ہے, فلانی جگہ کے اوپر جو ہے وہ ہمارے پاس ٹریز ہیں, ایک شپ ہے یا کوئی بلڈنگ بنی ہوئی ہے یا کوئی ایئر کرافٹ اڑ رہا ہے. لیکن اگر آپ اپنے جیمر کے ساتھ اسی فریکوینسی کے اوپر سگنلز ہوں گے واپس براڈ کاسٹ کرنا شروع کر دیں گے تو S-400 کو یا کسی بھی ریڈار کو وہ والے سگنلز مل رہے ہوں گے جو کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوگا. اور اس سچویشن کے اندر کیا ہوتا ہے, ایسی چیزیں پکچر کے اندر نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں ریڈار آپریٹر کو جو کہ اصل میں ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی. فار ایگزامپل, اس کو اچانک سے دکھے گا کہ 100 F-16 جو ہیں وہ اڑتے ہوئے جا رہے ہیں, لیکن اصل میں وہ 100 F-16 نہیں ہوں گے وہاں پہ. وہ ایک بیسیکلی آپ نے اس کو اسپوف کر دیا ہے, آپ نے ایسے ٹارگیٹس بنا دیے ہیں جو کہ اصل میں ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ساری سچویشن کے اندر جو ہوتا ہے آپ کے EW جو ہے وہ آ جاتا ہے اور ایک بہت کریٹیکل رول پلے کرتا ہے. جیسے ہم نے ایون میں کانفلکٹ کے اندر بھی دیکھا تھا کہ پاکستان ایکٹیولی ڈینائی کر رہا تھا کہ ہم کوئی اپنے میزائلز فائر نہیں کر رہے ہیں, ہم کوئی ڈرونز نہیں بھیج رہے, کچھ بھی نہیں بھیج رہا, اور انڈینس آر فائرنگ لائک اے لاٹ آف میزائلز آن امیجنری ٹارگیٹس, اور کوئی بھی ان کی وہ کولیجن بھی نہیں دکھ رہی تھی. انڈینس اور لائک بہت ساری جو ویڈیوز ہیں انٹرنیٹ کے اوپر بھی پڑی ہوئی ہیں جس میں انڈینس کلیم کر رہے تھے کہ وہ ہمارے انٹرسپٹر میزائل جا رہا ہے ابھی یہ کسی کو ہٹ کرے گا, لیکن جب وہ میزائل فائر ہو رہا تھا کہ اس کا کولیجن ہے ہی نہیں تھا, کچھ تو انفیکٹ ان کے پاکستان میں بھی گر گئے تھے. تو یہ ساری جو چیز ہوتی ہے الیکٹرانک وارفیئر اور ایویکس اور جو آپ کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, یہ ساری کیٹ اینڈ ماؤس گیم ہوتی ہے. اس میں ایک بندہ جو ہوتا ہے اپنی اسٹریٹجی بنا رہا ہوتا ہے, دوسرا اس کا کاؤنٹر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, اور دین جو تیسرا بندہ ہوتا ہے وہ پھر اس کاؤنٹر کا کاؤنٹر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. تو اس طرح یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مل کے آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں کسی بھی بیٹل فیلڈ کے اندر. تو یہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ کہنا کہ جی S-400 اگر لگ گیا ہے
تو اب بیسیکلی پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ایک نو فلائی زون بن گیا ہے, کوئی ایک ایئر کرافٹ اڑ نہیں سکتا. یا فار ایگزامپل اگر S-400 کی چیلنجز ہیں تو ہم نے سمپلی اپنا ایک ویکس بھیج دیا تو وہ ریزالو ہو گئے ہیں. نہیں, ایسے نہیں ہے. بلکہ اگر ریئلسٹیکلی میری اوپینین کے اندر پوچھیں تو ایک F-16 کو اگر ٹارگٹ کرنا ہے S-400 نے تو اٹ از ناٹ لائک کہ وہ 200-250 کلومیٹر پر ٹارگٹ کرے گا. اگر F-16 جو ہے وہ اسمارٹلی آپریٹ کرتا ہے اور وہ لو فلائنگ کرتا ہے اور وہ جو ہے جیمنگ جو نیٹ ورک ہے اس کا پارٹ رہتا ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ جو S-400 ہے وہ 60-70 کلومیٹر سے پہلے آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے کہ F-16 آ رہا ہے. اور آئی تھنک دیٹ از مور دین انف رینج کا, وہاں سے اپنا کوئی اسٹینڈ آف جو ہے وہ انٹی ریڈیشن میزائل جو ہے اس کو فائر کر سکتے ہو. تو یس, سیئنگ کہ جو S-400 ہے وہ ایک کافی ایڈوانس سسٹم ہے, لیکن اٹس ناٹ لائک ایبسولوٹ اینڈ آف دا ورلڈ کہ جی آپ نے وہاں پہ لگا دیا تو اب آپ کچھ کر نہیں سکتے ہو وہاں پہ. What do you think, Parag? Give me a second, میں آتا ہوں. Yeah, of Or course. you can move with Mahir. Yeah, we have Mahir also. Hi, Mahir. Hello, how are you? Yeah, so I will continue کہ جو S-400 ہے وہ آپ نے اگر لگا دیا تو دیٹ از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ کہ جی اب وہاں پہ کچھ ہو نہیں سکتا. اور ہم نے خیر اس کے ریڈارز کے اوپر بھی بات کی ہے, ہم نے اس کے میزائلز کے اوپر بات بھی کی ہے, ہم نے انفیکٹ ڈسکس کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ریڈار کا جو ہورائزن ہے وہ کس طرح کے جو چیلنجز ہے وہ لے کے آ سکتا ہے. ابھی ہم ایک اور جو چیز ہے جس کے اوپر انڈینز بہت زیادہ ہائپ کریٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی S-400 جو ہے وہ بیسیکلی دیٹ از اے شوٹ اینڈ سکوٹ کائنڈ آف سولوشن کہ آپ بیسیکلی اینیمی کو ہٹ کرو گے, دین آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ موو ہو سکتے ہو اور آپ کا جو ویپن سسٹم جو ہے وہ نظر ہی نہیں آتا, اس کو ٹارگٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے. تو آئی تھنک دیٹ از آلسو اے myth, کیونکہ اگر آپ S-400 کی بات کرو, میں نے بہت سٹارٹ پہ بات کی تھی کہ S-400 کے بارے میں بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ بیسیکلی ایک ویکل ہے, اس کے اوپر ہی اس کا ریڈار لگا ہوا ہے اور دین اسی کے اوپر ہی میزائلز بھی لگے ہوئے ہیں اور وہ جا کے اینیمی کو ہٹ کریں. ایسے نہیں ہے. S-400 is ایک ہیوج سسٹم, اس کا پورا ایک کانوائے ہوتا ہے جس کے اندر اراؤنڈ 20 ویکلز ہوتی ہیں بڑے آرام سے, اور وہ کافی بڑی بڑی ویکلز ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ اگر اس کو یوٹیلائز کر رہے ہو کسی جگہ پہ ایئر ڈیفنس کور دینے کے لیے, تو بہت مشکل ہے کہ آپ 20 گاڑیاں لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ موو کرو اور کوئی بھی آپ کو نوٹس نہیں کر رہا ہوگا. کسی بھی ایواکس کے لیے ایسی کسی بھی موومنٹ کو جو ہے وہ ٹریک کرنا بہت زیادہ ایزی ہوتا ہے کہ 20 گاڑیاں جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہیں اور ان کے اوپر یہ والے اکوپمنٹ ہے. پلس جب بھی آپ اپنے ریڈارز وغیرہ ڈپلائی کرو گے, جب بھی آپ اسکیننگ شروع کرو گے, تو بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کے ریڈارز جو ہیں وہ الیکٹرانک نوائز ہوتا ہے وہ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور کسی بھی ایواکس کے لیے یا جو الیکٹرانک انٹیلیجنس ایئر کرافٹ ہوتا ہے اس کے لیے اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا کہ وہ پن پوائنٹ کر سکے کہ اچھا آپ کا جیسے 40 فیٹ کا ریڈار جو ہے وہ اس ٹائم پہ کہاں پہ لگا ہوا ہے. تو دے کین ویری ایزیلی ٹریک دیز سسٹمز جو آپ کی ایئر فورس ہے. تو یا اٹ از ناٹ ایز ایزی. جیسے فرض کرو آپ کی ایک آپ S-400 جو ہے اس کے بروشر پہ لکھا ہوا ہے, اس کے بارے میں پبلکلی جو اویلیبل انفارمیشن ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ 10 منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ موو کر سکتے ہو. تو بیسیکلی اس میں وہ کہہ ہی رہے ہیں کہ آپ اگر اپنے S-400 کو ڈپلائی کرنا چاہتے ہو تو آپ کو تقریباً 10 منٹ لگیں گے ایک اسکل ٹیم کے ساتھ, لیکن اگر آپ نے وہی اسی سسٹم کو وائنڈ اپ کرنے وہاں سے, دین آپ کو 10 منٹ اور لگیں گے, اور دین آپ پھر ایک نئی جگہ پہ جاؤ گے, دین وہاں سے آپ ٹریکنگ شروع کرو گے, آپ اپنے TELs کو اریکٹ کرو گے, ایوری تھنگ جو ہوگی وہ کافی ٹائم لے گی, اور بیسیکلی اس ساری سچویشن کے اندر آپ کا ڈاؤن ٹائم بھی آئے گا, دین آپ کی جو ریڈار ماسٹس ہیں وہ تو آپ یوٹیلائز ہی نہیں کر سکو گے. تو ان مائی اوپینین دیٹ از آلسو لائک کائنڈ آف لائک اے سیلنگ پوائنٹ, جسے آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ ایک USP کی طرح اس کو بتا سکتے ہو کہ آپ ایک سسٹم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ وائنڈ اپ کر کے لے کے جا سکتے ہو. لیکن کہنا کہ کانفلکٹ چل رہی ہے اور آپ کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اٹ از آن دا رن, کہ وہ بس لگاتار بھاگتے ہی چلا جا رہا ہے اور اس میں بہت زیادہ ڈسٹریبیوشن ہوگی ہے چیزوں کی, تو اس ساری سچویشن کے اندر اٹ ڈزنٹ فٹ کہ آپ اس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہو. پلس ایک نائٹ میئر جس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا وہ ہے پوائنٹ ایئر ڈیفنس سسٹمز, کیونکہ جب بھی آپ کا S-400 ہے دیٹ از اے
लाइक अ बीस्ट ऑफ एन एयर डिफेंस सिस्टम. लेकिन अगर आप उसकी जैसे रडार सिस्टम्स को डिप्लॉय करते हो तो ऐसे नहीं होगा कि आप सारी की सारी जो व्हीकल्स हैं उनको एक ही जगह के ऊपर खड़ा करके, और सारे का सारा सिस्टम जो है वो बेसिकली एक ही कंपाउंड के अंदर आपका डिप्लॉयड है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनके अंदर कई स्क्वायर किलोमीटर्स का जो होता है वो डिस्टेंस होता है. जैसे आपका 3 रडार्स हैं, जैसे बिग बर्ड की बात की हमने, ग्रेवस्टोन की बात की हमने, चीज बोर्ड की बात की, तो इट इज वेरी मच लाइकली कि जो तीनों रडार्स हैं एक दूसरे से 7-8 किलोमीटर दूर के डिस्टेंस के ऊपर दूर हो सकते हैं एक दूसरे से. आपके जो टीएल्स हैं उनकी सर्वाइवेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए वो 20-20 किलोमीटर दूर आप लगा सकते हो. ठीक है कि अपने सिस्टम को आप पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बना सकते हो. लेकिन जब आपका सिस्टम बन जाएगा तो उसको डिफेंड कौन करेगा इस सारी सिचुएशन के अंदर? तो आपको उसके लिए पॉइंट डिफेंस सिस्टम चाहिए होते हैं. जैसे इंडिया के पास स्पाइडर्स हैं, उनके पास आकाश हैं, आकाश एनजी हैं, तो उनके क्यूआर सैम्स हैं. लेकिन अगर आप सिर्फ सोचो कि अगर आप इस तरह से चीजों को डिप्लॉय करना शुरू करो तो आपका सारा सिस्टम जो है वो तो 200 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर चला जाएगा. तो उसके लिए आपको कितनी ज्यादा बैटरीज डिप्लॉय करनी पड़ेंगी श्योर एड्स की, आप जो पॉइंट डिफेंस वाले सिस्टम्स हैं. तो दैट इज ए नाइटमेयर. दैट इज बेसिकली मेरे ख्याल में मार्केटिंग हाइप ही है कि आप सिस्टम को डिप्लॉय कर सकते हो, एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की तरह ऑपरेट कर सकते हो. इट इज नॉट समथिंग इनविंसिबल कि ये सिस्टम है और आप इसको टेक डाउन नहीं कर सकते. तो जब हम इस सारी सिचुएशन के अंदर हम सोचते हैं कि हमारे पास स्टैंड ऑफ जैमर्स भी हैं, हमारे पास टेक्टिकल जैमर्स भी हैं, सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा मूव भी नहीं कर रहा है, और अभी आपके पास सेटेलाइट्स की कैपेबिलिटी भी आ गई है, तो S400 अगर इंडिया ले लेता है तो दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर यू. आप लोग बड़े आराम से उसको टेक डाउन कर सकते हो, और आप नो मैटर कि उसके पास हर तरह के वेपन्स हैं. मैंने बताया कि अगर वो 400 किलोमीटर कह रहे हैं तो 400 किलोमीटर का मतलब ये नहीं है कि आपके एयरक्राफ्ट 400 किलोमीटर से बाहर ही रहेंगे. यू कैन स्टिल कम क्लोज, यू कैन डू ऑल ऑफ योर ऑपरेशंस. लेकिन अब इसी बात है, सम कुछ रिस्ट्रिक्शंस बन जाती हैं आपके लिए, लेकिन इफेक्टिव रेंज जो है वो उसकी 250 किलोमीटर तक ही है फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए. 200 से 250 किलोमीटर जो कि मेरे ख्याल में कंपेरेबल है जैसे हमारे पास HQ9 है उसके साथ. जी बुराक. हाँ बिल्कुल, लाइक जो S400 की स्टेटेड रेंज है, लाइक देखा जाए तो, अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो, और जो लाइक HQ9 की स्टेटेड रेंज है, इट्स लाइक नियरली आइडेंटिकल. ठीक है, एंड बोथ ऑफ देम लाइक परफॉर्म द सेम रोल्स एज वेल. हाई मैड्स हैं, हाई टू मीडियम एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम्स. ठीक है, और एक और बात मैंने ऐड करनी थी. व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट लाइक I think you were talking about suppression of enemy air defenses and like protecting a huge asset like an S400. हाँ, तो one other thing I would like to add. ठीक है, आपके जो रेडार्स होते हैं, they are like let's say कि आपकी रेडार की रेंज let's say कोई 600 किलोमीटर है ना बिग बर्ड की, so an aircraft with interferometers can pick it up from more than 900 kilometers away, and it can pinpoint it easily. ठीक है, तो अब like जो again S400 is a very good system, but it can be taken down. कोई बड़ी बात नहीं है, any air defense system can be taken down. हाँ, you need to like come up with a whole game plan for it. ठीक है, तो अगर let's say कि let's talk about the May conflict, जो recently like पिछले साल May conflict है, उसमें there were reports कि पाकिस्तान targeted cheese board and Indian denied it कि हमारे S400 systems active थे. तो why did they target the cheese board radar? क्योंकि cheese board even though like people say कि optional है, लेकिन you if you need to like conduct seed or DEAD operations, तो उसके लिए you have to target the cheese board first. क्योंकि अब like जो seed operations होते हैं, suppression of enemy air defenses, you use electronic warfare aircraft, or you send in aircraft loaded with high speed anti-radiation missiles to actively seek out missiles, to actively seek out radars that are emitting. तो अब लाइक जो चीज बोर्ड रेडार था इसीलिए टारगेट किया गया क्योंकि इट फिल्ड ए वेरी इंपॉर्टेंट नीश. ठीक है, इट वाज स्पेसिफिकली टारगेटेड क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट आगे जाता तो you would have followed it up with destruction of enemy air defenses.
تو اس کے لیے you would have used cruise missiles for it. ٹھیک ہے, ground tracking cruise missiles. تو or you would have like sent in low flying Mirages for or JF-17s for complete destruction of that air defense system. تو اسی لیے you targeted the cheese board radar first. اگر آپ نے yes. یا ایگزیکٹلی, کیونکہ جیسے میں نے بار بار اپنی ساری اسپیس کے اندر مینشن کیا ہے کہ اگر آپ ارتھ کا جو ہورائزن ہے اس کو سوچو اور آپ ارتھ کے کرویچر کو اگر مائنڈ کے اندر رکھو تو آپ اس چیز کو بڑے آرام سے جو ہے وہ ڈیڈیوس کر سکتے ہو کہ آپ کا جو S-400 ہے, نو میٹر اس کے پاس چیز بورڈ ریڈار بھی ہے, اس کے پاس گریوسٹون ریڈار بھی ہے, اس کے پاس بگ برڈ ریڈار بھی ہے. اگر آپ کے لو فلائنگ چاہے وہ کروز میسائلس ہیں, چاہے وہ آپ کے ایئر کرافٹس ہیں جیسے میراجز ہیں یا JF-17s ہیں, وہ 40 کلومیٹر 50 کلومیٹر سے آگے S-400 کا جو ہے بلائنڈ اسپاٹ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور نو میٹر آپ کا کتنا ایڈوانسڈ ایئر کرافٹ سسٹم ہے, وہ جس کی جتنی زیادہ مرضی رینج ہے, آپ فزکس کو نہیں جٹلا سکتے ہو. فزکس وہیں کی وہیں رہے گی. آپ اس کو جیسے چیز بورڈ کو ہم نے ٹارگٹ کیا تھا, تو بیسیکلی ایک تو آپ کا بلائنڈ زون جو تھا وہ آلریڈی وہیں پہ تھا, آپ اوپر سے چیز بورڈ ریڈار کو ٹارگٹ کر رہے ہو جو کہ آپ کے گراؤنڈ کلیڈر کو آپ کے انکمنگ جو تھریٹس ہیں ان کے ساتھ سپریٹ کر رہا ہے. تو بیسیکلی if you would fire a cruise missile جو کہ ٹرین ہگنگ ہے اور کافی لو الٹیٹیوڈ کے اوپر فلائی کر رہا ہے, تو in my opinion there would be nobody کہ جو اس کو جا کے روک سکے. تو yes, I strongly agree with Burak on this. اور دوسرے نمبر پہ جو ہم نے اوور آل رینج کی بات کی تھی, ہم سی ایڈ سے ڈی ایڈ مشنس کی اگر بات کریں تو I think it is purely my opinion. I am no capacity affiliated with anybody, like رشین ایئر ڈیفینس سسٹم والوں سے یا پاکستان کی جو ایئر فورس ہے اس کی مارکیٹنگ ٹیم سے میرا کوئی ایفیلیشن نہیں ہے, لیکن ان مائی اوپینین ایک F-16 سائز جو ٹارگٹ ہے اس کے لیے اگر ہم بات کریں کہ لائک ایبسولوٹ اگر آپ ایک بنا سکتے ہو, نو اسکیپ زون بنا سکتے ہو آئیڈیل سچویشن میں کہ جیسے وہ ادھر سے دور ہی رہنی ہے, تو دیٹ وڈ بی لائک رفلی 100 to 150 کلومیٹرز ان مائی اوپینین یوزنگ S-400. اس سے آگے کی بات کرنا کہ ہم لوگ لائک اگر ہم سوچیں کہ جی جیمنگ بھی ہو رہی ہے, آپ کے پاس ٹیکٹیکل جیمنگ بھی ہے, آپ کے پاس جو ہے لانگ رینج اسٹینڈ آف رینج کے اوپر جیمنگ بھی ہے, ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں, اور دین آپ کسی چیز کو 400 یا 250-300 کلومیٹر کے اوپر ٹارگیٹ کرو گے تو دیٹ از ٹیکنیکلی اور پریکٹیکلی ناٹ پاسبل. آئی تھنک دی رینج ول بی مچ 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 لوور, لائک اراؤنڈ 100 to 150 کلومیٹر. یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ S-400 جو ہے وہ کریڈیبل تھریٹ ہے اور ہمیں اس کو مائنڈ میں رکھنا ہے. Even if like at 250 kilometers, I think up to 50 kilometers تک آ سکتے ہیں اس کے نزدیک. That is a very very decent and very very safe range in my opinion. I completely agree. Like 250 kilometers for the S-400 is a very decent range اگر دیکھا جائے تو, and real world بھی اس کے قریب ہی ہوگی, زیادہ نہیں ہوگی, کم ہی ہوگی, لیکن 250 is a very good ballpark figure for it. Exactly. اور باقی دین ہم جیسے ہم نے بات کی تھی کہ جو شور ہیڈس ہیں یا آپ کے جو پوائنٹ ڈیفینس سسٹم جو ہیں, آئی ڈونٹ تھنک انڈیا کے پاس اتنے زیادہ ہیوج نمبرس ہیں کہ وہ اتنی زیادہ بیٹریز لے کے وہ اپنے ڈپلائی کرے گا. اور دین ان کو لائک اگر ہم پاکستان ایئر فورس کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں کہ اگر انہیں اس کو بہت زیادہ اپنے سسٹم کو سروائیویبل بنانا ہے اور اس کو ڈسپرس کرنا ہے ایوری ویئر, تو I don't think India can disperse it like on like huge like ranges کہ جہاں پہ اس سے لگے کہ وہ بہت زیادہ سروائیویبل سسٹم کو بنا سکتے ہیں. ان کے پاس اتنی زیادہ بیٹریز نہیں ہیں شور ایڈس کے, اور ان کے جو اپنے پاس ایئر ڈیفینس سسٹمز ہیں S-400 کے علاوہ, ان مائی اوپینین وہ اتنے زیادہ آپشنز ان کے پاس نہیں ہیں. بیسیکلی اگر ان کے پاس جو اسپائڈرس ہیں ان کی رینج جو ہے وہ بہت کم ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ جو ہیں آپ کی جیمنگ وغیرہ سے امیون ہیں. ان کے جو الیکٹرو آپٹیکل یا انفراریڈ جو گائیڈنگ میزائلس ہیں اسپائڈر کے اندر, لیکن اسٹل 15-20 کلومیٹر آئی ڈونٹ تھنک ہے وہ, اگر آپ ایک بہت ہائی اسپیڈ جو ہے پروجیکٹائل بھیج رہے ہو تو ان کے پاس بہت زیادہ ری ایکشن ٹائم ہوگا اس کو کیٹر کرنے کے لیے. تو یا ان مائی اوپینین S-400 جس طرح سے اس کی ہائپ ہے کہ وہ بہت زیادہ سروائیویبل ہے اور اس کو بہت زیادہ ڈسپرس کر سکتے ہو, اس کے اندر شوٹ اینڈ سکوٹ کیپیبلٹی ہے, تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ لیب کے اندر کر سکتے ہو
اور ان کی بات کرنا, ان کے بارے میں ایک میت کریٹ کرنا یا ان کے بارے میں پوسٹ کرنا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. لیکن ریئل ورلڈ میں جب ایک کانفلکٹ چل رہی ہوگی, یہ ساری چیزیں ایگزیکیوٹ کرنا اور گیون ٹائم فریمز کے اندر کرنا, کنسیڈرنگ کہ آپ اپنے ریڈارز کو ماسٹس کے اوپر نہیں لگا رہے ہو, کیونکہ آئی کیلکولیٹڈ, میں نے کافی زیادہ اس کو ان ڈیپتھ جانے کی کوشش کی ہے. اور جیسے انڈیا اپنے ریڈارز کو یوٹیلائز کرتا ہے آن ٹاپ آف دی ماسٹس, تو وہ جو ماسٹس ہیں وہ تقریباً 50 منٹ لگیں گے آپ کو انٹینس فزیکل لیبر کے ساتھ ان کو ریڈارز کو وہاں پہ لگانے کے لیے. جو آپ کا جو 10 منٹ کا کلیم ہے وہ بیسیکلی صرف ہے کہ آپ کی جو وہیکلس ہیں وہ وہاں پہ جائیں گی, اپنے جو ہائیڈرولک جیکس ہیں ان کو نیچے کریں گی, آپ کے ریڈارز جو ہیں وہ وہاں پہ اسکیننگ کرنا شروع کر دیں گے. لیکن اگر آپ کو وہ والی رینجز چاہیے, آپ کو لانگ رینج ڈیٹیکشن چاہیے, تو آپ کو ماسٹس جو ہوں گی وہ یوٹیلائز کرنی پڑیں گی. اور ماسک یوٹیلائز کرنے کے لیے آپ کو انٹینس لیبر کرنی پڑے گی, اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ 50 منٹ کی لیبر کریں گے اور دین 5 منٹ اپنے سسٹم کو یوٹیلائز کریں گے اور پھر دین وہاں سے موو کر رہے ہوں گے اس کو دوبارہ سے وہی 50 منٹ کی لیبر کر کے اور ساری چیزوں کو واپس نیچے لے کے آ کے. تو یا S400 as I said like many times during this space, ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے پاکستان ایئر فورس کو, مجھے نہیں لگتا کہ انہیں کوئی اس چیز کا ڈر ہے, اور پاکستانی جو باقی لوگ ہیں انہیں بھی اس سے ڈرنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ S400 آ گیا تو ہماری ایئر فورس کا کیا ہوگا, یا ہمارے پاس کوئی ایسا ویپن نہیں ہے کہ ہم اس کو ٹیک ڈاؤن کر سکیں. S400 کے بارے میں بہت زیادہ ہائپ ہے, اور انفارچونیٹلی وہ جو ہائپ ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس میں ساری اگر 10 باتیں ہیں 10 کی 10 ٹھیک ہے, اس میں سے 8 باتیں جو ہیں وہ غلط ہیں. اور اس کے لیے یہاں پہ یورپ میں ایک بہت کامن سیئنگ ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی ریڈیو لینا ہوتا ہے تو آپ ہمیشہ سوچتے ہو کہ آئی ول بائی اٹ لائک جیپنیز ریڈیو این امریکن ریڈیو یا کوئی بھی چیز. آپ کبھی بھی کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنو گے کہ یا آئی ول بائی دس رشین ریڈیو, اور اس کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بہت اچھی ہوگی. تو رشینز جو ہیں ان کی ٹیکنالوجی جتنی ہے بہت اچھی ہوگی, لیکن جو وہ نمبرز وغیرہ کلیم کر رہے ہوتے ہیں, جو اسپیسیفکیشنز وغیرہ کلیم کر رہے ہوتے ہیں, جب بھی میں کسی چیز کے بارے میں سنتا ہوں تو میرے مائنڈ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اچھا اگر یہ 10 چیزیں لکھی ہیں تو ان میں سے لازمی ہے کہ جو 8 چیزیں ہیں ان کو کافی زیادہ بڑھا چڑھا کے لکھا ہوا ہے, میں بھی جو 2 باتیں ہوں گی وہ ٹھیک ہوں گی. Okay, like excellent input on moving on. Air defense in the age of drones, right? We need to talk about that as well. ایگزیکٹلی, کیونکہ ہم تب سے S400 کے بارے میں بات کر رہے ہیں تقریباً 1.5 گھنٹے سے, اور جو میرا پلان تھا وہ یہ تھا کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ 20 منٹ اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے, لیکن ہم اس ٹاپک کو کھولتے گئے, ہم لوگوں نے اس کے ریڈارز کو ڈسکس کیا, اس کے سارے ویپنز کو ہم نے کر کے ڈسکس کیا کہ اس کے ریڈارز کام کیسے کرتے ہیں, ڈفرینٹ ریڈارز کیوں ہیں, اور دین آپ کے جو میزائلز ہیں وہ ڈفرینٹ کیا ہے, ان کی ایکٹیو ریڈار ہومنگ کیوں ہے, ان کی ان روٹ گائیڈنس کیسے ہوتی ہے, ایوری تھنگ. تو اٹ like went on like so long. تو خیر ہم ابھی تھوڑا سا چیزوں کو سم اپ کرنے کی طرف آتے ہیں. ابھی ہم ڈرون وارفیئر کی بات کریں گے, اور دین اینٹی ڈرون وارفیئر کی بھی بات کریں گے کہ ابھی کون سی ٹیکنالوجیز ہیں جن کے اوپر دنیا میں لوگ کام کر رہے ہیں, یا کون سی ٹیکنالوجیز ہیں جو آ رہی ہیں. تو جی براق, آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کی کیا تھاٹس ہیں اس کے اوپر کہ ڈرونز نے کیسے ایک دم سے جو ہے وہ دنیا میں جو بیٹل سپیس ہے, گلوبل بیٹل سپیس جو ہے اس کو ایک دم سے چینج کر دیا اتنا. ڈرونز جو ہیں کوئی نئی چیز نہیں ہے. they have been around since the second world war in one way or another. ٹھیک ہے, ہاں جو current جو recent change آیا that is the proliferation of low cost drones and their use in warfare. جیسے کوارڈ کاپٹر اور لائک یہ DJI ٹائپ کے جو کوارڈ کاپٹر ہو گئے, یو کین لائک جیری ریگ small explosives to them and you can use them to drop those explosives. تو اینڈ جو ہابی FPV مارکیٹ ہے اس کی وجہ سے لائک بہت زیادہ لائک ڈرونز جو ہیں ان کی لائک جو بیٹل فیلڈ ہے, ماڈرن بیٹل فیلڈ ہے, یو کی ناٹ امیجن اے ماڈرن بیٹل فیلڈ وداؤٹ ڈرونز. انٹیگرل پارٹ بن گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب لائک ملٹیپل ٹائپس کے ڈرونز ہوتے ہیں, ہیل ڈرونز, میل ڈرونز, اینڈ اس کے بعد پھر ٹیکٹیکل لیول پہ جو ڈرونز آتے ہیں. Like hail drones are like large drones that fly at very high altitude and at very large ranges. جیسے MQ4 ہو گیا, WJ7 ہو گیا, and اس کے بعد میل ڈرونز آتے ہیں medium altitude and long endurance. They can fly for more than 20 hours and fly at heights of around 28,000 feet above sea level. ٹھیک ہے, اور
ملٹیپل یوزز ہوتے ہیں ان کے. یو کین یوز دیم ایز اسٹرائک پلیٹ فارم, یو کین یوز دیم فار ISR missions, and you can even use them as MPAs. ٹھیک ہے. تو اب لائک these were the drones that we used to read about, جیسے MQ-9 Reapers ہو گئے, اینڈ یہ شاپر 2 ہو گیا, اینڈ شاپر 3 ہو گیا, اینڈ یہ لائک اس ٹائپ کے ڈرونس. ٹھیک ہے. اینڈ یہ ہیرن ڈرون ہو گیا, ہیرن 2 ہو گیا. اس کے بعد آتے ہیں جو ٹیکٹیکل لیول کے ڈرونز ہوتے ہیں, جیسے براک ہو گیا, دا ڈرون, ناٹ می دا ڈرون. ٹھیک ہے. بعد شاپر 1 ہو گیا, اینڈ فیلکو ہو گیا. These are tactical drones. They don't have a very they have respectable endurance. They don't have a very high flight ceiling. ٹھیک ہے. تو you can use them for battle space ISR. ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد پھر آتے ہیں لائک the bane of modern air defense systems and the bane of modern armies and the bane of armor. FPV drones ہو گئے, یا ملٹی روٹر جو ڈرون سسٹمز ہیں, vertical taking off, اور they have they're electronically powered. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی رینجز although کم ہوتی ہیں, لیکن they're so low cost that you can send in 1,000 of them, and even if like a couple of them go through, they can cause immense damage. Exactly. So this is modern drone warfare in under 3 or 4 minutes, I guess. Yeah, exactly. اور جیسے بھی ہم نے ڈرونز کے اندر اگر دیکھے تو بہت زیادہ ورائٹی آ گئی ہے ابھی. تو آئی تھنک کہ جیسے اگر ہم رشیا یوکرین کی وار کی بات کریں, بھی پچھلے دنوں ایک کافی یونیک انسیڈنٹ ہوا تھا کہ جہاں پہ انہوں نے ایک جو ہاٹ ایئر بلون ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک میونیشن جو تھی وہ باندھ کے بھیجی تھی, اور then they released it like جب بالکل نزدیک جا کے, and they like did a very huge attack on Russian soil. تو لائک ڈرون وارفیئر تو میرے خیال میں ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں آپ جتنا بھی روز اگر صبح اٹھ کے نیوز پڑھو تو آپ کو کوئی نہ کوئی نئی چیز ہی مل رہی ہوتی ہے. اور دس از دی ہائی ٹائم ان مائی اوپینین کہ اس کو کیٹر کرنے کے لیے ہمیں کوئی ویپنس کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر ہم کنونشنل ویپنس کی بات کریں, جیسے ہمارے پاس ایئر ڈیفینس سسٹمس ہیں, تو فرسٹ آف آل دے آر ویری بیڈ ایٹ ڈیٹیکٹنگ دوز ڈرونس, اور دوسرے نمبر پہ ڈیٹیکشن کے بعد ان کی ٹارگیٹنگ. تو میرے خیال میں آپ جتنی مرضی تھیری سوچ لو کہ ہمیں جو ہے اپنے انٹرسیپٹر میزائل سے زیادہ دیکھنا ہے کہ کس آبجیکٹیو کہ ہماری کس بلڈنگ کو وہ ٹارگیٹ کر سکتا ہے, یا جو انکمنگ جو آپ کے پاس ڈرون ہے یا جو اسٹرائکر ہے وہ اس کا ٹارگیٹ کیا ہو سکتا ہے. اب جتنا مرضی اپنے مائنڈ کی تھیریز کو رن کر لو, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ ایک $multi-million میزائل یوز کر رہے ہو ایک ویری افورڈیبل جو ڈرون ہے اس کو شوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے. اور آج کے دور میں جو وارفیئر ہے, میرے خیال میں جو ڈرونز ہیں وہ نہ صرف اپنے ملٹری آبجیکٹیوز کو اٹین کر رہے ہیں, بلکہ بہت ساری جو ملٹریز ہیں ان کو فائنینشلی جو ہے وہ ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور فائنینشیل ریسورسز جو ہیں انیمی کے ان کو بھی ڈرین کرنے کے لیے یوٹیلائز ہو رہے ہیں. جیسے اگر ہم رشیا اور یوکرین کی وار کی طرف دیکھیں, تو جب یہ وار سٹارٹ ہوئی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ رشیا جو ہے وہ ان کے پاس اتنے زیادہ ویپنس ہیں, ان کے پاس اتنی بڑی ملٹری ہے, اور ان کے پاس اتنے زیادہ ریسورسز ہیں, تو یوکرین ان کے لیے بہت سافٹ سا ٹارگیٹ ہوگا. لیکن ابھی 5 سال ہونے والے ہیں تقریباً, اور جنگ جو ہے وہ کھنچے ہی چلی جا رہی ہے. اور ان مائی اوپینین اگر یوکرین کا لاس ہو رہا ہے تو اس کے باوجود رشیا کو اس سے کہیں زیادہ لاس ہو رہا ہے, کیونکہ اگر یوکرین کی جو موسٹلی وارفیئر جو ہے وہ سارے کا سارا نہیں تو اس کا تقریباً 70-80% لائک گڈ چنک آف دیٹ وارفیئر وہ ڈرونز کی طرف چلا گیا ہے. اور ان مائی اوپینین کہ ابھی رشیا جو ہے وہ فائنینشلی کافی زیادہ ایگزاسٹ ہو چکا ہے ان ڈرون سے بچتے بچتے, تو دے مسٹ بی تھنکنگ اباؤٹ کہ ہمیں کوئی انٹائر جو ڈرونز ہے وہ ہمیں کوئی ایک ڈیڈیکیٹڈ ایئر ڈیفینس سسٹم لے کے آنا پڑے گا, کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس تو 2 ہی جو بڑے سولوشنز ہیں وہی ہیں, کائنیٹک اور نان کائنیٹک جو ہیں سولوشنز ہیں ہمارے پاس ان چیزوں کو کیٹر کرنے کے لیے. اور یا براک آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی لائک جو سب سے امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے اکنامک امپیکٹ آف UAVs وغیرہ FPVs وغیرہ. اب ایگزیکٹلی انٹرسیپٹر جو ہوتے ہیں they're very expensive. ٹھیک ہے, ملین اور کپل آف ملین تو کوئی بھی نہیں گئے, اینڈ سنگل ڈرون کاسٹ لائک بہت بھی ہو گیا لائک 2 یا 3,000 USD. Yeah. ٹھیک,
آپ 100 بھیج رہے ہو تو دے وونٹ ہیو لائک 100 انٹرسپٹرز ٹو اسٹاپ دیم. ٹھیک ہے, تو یو نیڈ اے ویری لو کاسٹ سسٹم ٹو ٹارگیٹ اے ڈرون سوارم. ٹھیک ہے, تو یو ہیو ٹو آپشنس, بلٹس, ٹھیک ہے, یا یا الیکٹرانک وارفیئر. اب ڈرونز ہوتے ہیں دے, کیونکہ لائک دیر آر 2 types آف ڈرونز. سوری, اگر کمیونیکیشن کی بات کی جائے تو دیر آر 3 types آف ڈرونز. ایک سیٹلائٹ کمیونیکیشن یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا دیر لائک گائڈ دے لائک 2.4 سے 5 GHz جو نارمل بینڈ ہوتا ہے یا اس میں آپریٹ کرتے ہیں جو سویلین بینڈ ہے. اور تیسرا وہ ہیں لائک جو دیٹ یوز فائبر آپٹک کیبلس. ٹھیک ہے, اب سین یہ ہوتا ہے کہ they have this reel of fiber optic cables running from the operator to the drone. ٹھیک ہے, تو you can jam the first 2 types. ٹھیک ہے, یا تو آپ اس کا جی پی ایس جیم کر دو جی این ایس ایس سسٹم سے, یا تو you can cover the communication from via the satellite link or via their radios. ٹھیک ہے, لیکن you cannot technically there is no way کہ آپ جو لائک فائبر آپٹک ڈرونز ہیں, آل دو ان کی جو رینج ہے اٹس لمیٹڈ, بٹ یو کینٹ جیم. تو یہ سین ہوتا ہے. تو کاؤنٹر یو اے وی سسٹم میں بھی یہ سین ہے کہ لائک کائنیٹکلی یو کینٹ اٹ میکس نو سینس ٹو لائک ٹارگیٹ ڈرونز, ایف پی وی ڈرونز ود انٹرسپٹر میزلز. ٹھیک ہے, you have to either use bullets for it, جیسے کہ head ammunition ہے اس کا, the one used in Nordicon guns. ٹھیک ہے, ہاں ایک اور low cost ہے کہ why don't you just put a shotgun with bird shot یا buck shot on a like remote control weapon station and you can use that to target FPV drones. کیونکہ اب دیکھو جو buck shot ہے it will always be cheaper than 35mm head rounds. اور اس سے بھی اگر چیپر آپ نے آپشن پہ جانا ہے تو یو کین یوز جیسے گٹس کا جو وہ لائک اسپائڈر سسٹم ہے, گیس وٹ اٹ از اٹس اے سنگل ٹرک, اس کے اوپر جی این ایس ایس جیمنگ سسٹم بھی لگایا ہوا ہے, ڈائریکشن فائنڈنگ اینٹنا بھی ہے, اینڈ دیر از اے جیمر دیٹ جیمز کامن یا سویلین بینڈ کے جو ریڈیوز وغیرہ ہوتے ہیں. تو yeah, that is like counter UAS, I guess. Yeah, exactly. کیونکہ اگر ہم شارٹ گنس کی بات کریں تو I think the biggest limiting factor is their range. کیونکہ جو ڈرونز ہیں they are incredibly fast. Like پچھلے دنوں ایک چینل تھا یوٹیوب پہ, when I saw that video, انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا ڈرون کو ہٹ کرنے کا, assault rifles کو یوز کرتے تھے اور ڈفرینٹ طرح کے ویپنس کو, بٹ وہ لگاتار فیل ہو رہے تھے ساری اپنی اٹیمپٹس پہ, بیکاز ڈرونز جو ہیں وہ انکریڈبلی فاسٹ ہو چکے ہیں. ابھی ہم اگر ماڈرن ڈرونز کی بات کریں, کچھ جو ہیں وہ تو ہنڈریڈس آف کلومیٹرز کی رینج کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. لائک ایون فارمولا 1 کے اندر جو فوٹوگرافی کے لیے ڈرونز یوز ہو رہے ہیں, ایون وہ سویلین ڈومین کے اندر ہیں. تو obvious سی بات ہے, اگر سویلینز جو ہیں وہ یوٹیلائز کر رہے ہیں, فوٹوگرافرز جو ہیں ان کو یوٹیلائز کر رہے ہیں ڈرونز کو پکچرز وغیرہ بنانے کے لیے اور ہائی اسپیڈ پاسز وغیرہ کرنے کے لیے, تو وائی کین ملٹری یوز دیم. تو چیز یہ ہے کہ ان مائی اوپینین جو آپ کی شارٹ گنس ہیں یا آپ کی جو اسالٹ رائفلس ہیں یا آپ کے پاس ایون جو الیکٹرانک وارفیئر ہے, یہ بہت سے شارٹ ٹرم سولوشنز ان مائی اوپینین, یہ شارٹ ٹرم سولوشنز تو بن سکتے ہیں, لیکن آئی تھنک فیوچر جو ایئر ڈیفینس سسٹمز ہوں گے ان کو ڈائریکٹڈ انرجی ویپنس کے اوپر یا لیزر ویپنس کے اوپر جانا ہی پڑے گا. دے ول سم ہاؤ have to solve the problem جو انرجی کی آتی ہے, کہ انرجی ریکوائرمنٹ کو کس طرح سے ایڈریس کرنا ہے, اور I think that is the only way going forward. Yes, پورا آپ کیا کہو گے؟ I agree, and we can move towards directed energy weapons, لیکن again there have been trials that have used directed energy weapons, 30 kilowatt lasers to target like ڈرونز وغیرہ. ٹھیک ہے نا, لائک ایف پی ویز وغیرہ. لیکن اب ڈی ڈبلیوز کا بھی یہ مسئلہ آتا ہے کہ یو کین اونلی یوز دیم وین دا ویدر از رائٹ. ٹھیک ہے, یو کینٹ اگر آپ سے کہ آپ کا ویدر بھی ہیزی ہے یا دیر از کلاؤڈ کور, تو ان کی جو ایفیکیسی ہے وہ کافی زیادہ لمٹ ہو جاتی ہے. اور دوسرا ان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ
they require a lot of power. Exactly. Exactly. So, But so, yeah, Brock, continue. so they require a lot of power. ठीक है? अब I mean, like you can use them to like unless you put giant generators on military vehicles and you like tow them around. I don't think you can you can correctly utilize lasers, directed energy weapons, unless you get over that वो जो huge energy requirement है. I mean there are experiments being done for it, लेकिन I don't see it being used in the coming decade or so. क्योंकि जो अभी यूएस नेवी की जो रिसेंट वारशिप्स के जो ऑर्डर्स हैं उसके अंदर जो नेक्स्ट जनरेशन वारशिप्स जो हैं वहाँ पे एक ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि वो जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स हैं स्पेशली लेजर वेपन्स उनको कैरी कर सकें. दे आर लाइक वर्किंग देयर वे अराउंड इट कि किस तरह से हम एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. बिकॉज आई थिंक कोई ना कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा इन चीज़ों के लिए. जैसे अगर हम एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात करें तो तकरीबन आज से 10-15 साल पीछे चले जाएं तो एयर डिफेंस सिस्टम्स इतने ज़्यादा कॉमन नहीं थे. और जब से ये रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई है हमने एक बहुत ज़्यादा सडनली देखा है कि बहुत ज़्यादा जो है एंटी ड्रोन वारफेयर की बात होनी शुरू हो गई है. बहुत ज़्यादा नए नए सोल्यूशंस मार्केट के अंदर आने शुरू हो गए हैं. तो आई थिंक इफ देयर इज़ अ नीड देन देयर विल बी अ सोल्यूशन. तो अगर यहाँ पे आज इसकी ज़रूरत पड़ रही है तो आई डोंट सी कि लाइक आने वाले कोई रीज़न ऐसी कि आने वाले 10-15-20 सालों के अंदर कुछ ना कुछ लेजर वेपन्स का जो है डिब्यू हमें देखने को क्यों नहीं मिलेगा. तो या आई थिंक फ्यूचर के अंदर हम ऐसे वेपन्स को देख सकते हैं. लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आई थिंक जो हमारे पास S-400s हैं या HQ-9s हैं आई थिंक कन्वेंशनल ये काफ़ी सारी एक वाइड वैरायटी ऑफ थ्रेट्स जो है उसको तो टारगेट कर रहे हैं लेकिन स्टिल दे हैव देयर ओन शॉर्टकमिंग्स. और कोई किसी भी एयर डिफेंस नॉट सिर्फ S-400 हम किसी भी एक एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये अगर हमने एयर डिफेंस सिस्टम लगा लिया है तो अब जी हम एब्सोल्युटली सेफ हो गए हमें कोई कुछ कर नहीं सकता. तो yes, this will be my ending point. Purag, आप अगर इस पे कुछ ऐड करना चाहो या if anybody else, if you guys have any questions or suggestions, so yeah, like you can ask. नहीं, you like summed it up very nicely. And yeah, किसी के suggestion है तो like the floor is open. आप mic request कर सकते हैं and you can ask questions. Absolutely. Like even we have our guest speaker Cascade जिसने आज आके S-400 के ऊपर बात करनी थी. I see him now. He's in the audience. जी कैस्केड हाँ सुन सकते हैं. Sorry, मैं जरा गेम खेल रहा था तो I was just only listening. I mean, when it comes to drone, हम microwave weapons को भी use कर सकते हैं. I mean, we were talking about lasers and all that and direct energy weapons, but completely forgot microwaves. So, yeah. I mean, they have good range and they are already being produced and they're a real thing now. I mean, not just on paper, but they're being used. Yeah, exactly. So they can be a very good option for swarms and for other drones, let's say like Harop or Jiha kind of drones. You can use trucks with very small missiles like FK-3000 of China. It comes with electronic warfare, 30mm gun, and around 96 missiles that are cheaper, like very, very cheap missiles. So, I mean, for those kind of drones, FK-3000 or similar systems can be used, and normal drones होते हैं quadcopters क्योंकि वो बहुत fast होते हैं, and some of the interceptor drones जो होते हैं जो उन drones को intercept करते हैं they can go to like 500 to 600 kilometers per hour even. So उनके लिए जो quadcopters वगैरह हैं उनके लिए हम microwave weapons use कर सकते हैं. जो normal थोड़े से बड़े drones होते हैं, for example Harop or Yiha, we can use FK-3000 or similar systems like them. Yeah, these are very nice suggestions. Thank you, Cascade, for your input.
کسی اور کے questions ہیں please یا کوئی suggestions ہیں or anything that you would like to add, you can ask. We have like 4 more minutes. Burak, what do you think about the next By the way, space just wanted topic? to add something کہ اگر کسی نے ایسا اور پی ایسے ریڈار کے درمیان ڈفرینس پڑھنا ہے تو علی بھائی کی ویڈیو آئی ہوئی ہے، اس میں بہت اچھی طریقے سے انہوں نے لائک اس سے ایکسپلین کیا ہوا ریڈار کے بیسکس وغیرہ کو. تو یس آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ایڈ دیٹ. Oh yeah, now I see Ali bhai is also here. Hello Ali bhai, I love your videos. آپ ابھی یہاں پہ ہیں so I would love to say کہ میں نے آپ کی تقریباً سبھی ویڈیوز دیکھی ہیں. I love to watch all of your videos. بہت amazing ہوتی ہیں. براک what do you think ہم اگلی اسپیس کے اندر ہم کسے ڈسکس کریں؟ پاکستان کے ڈیفنس سسٹم کو یا if you have something else on your mind. اوکے لیٹس ٹاک اباؤٹ پاکستانی ایئر ڈیفینس سسٹمس کیونکہ اس کے اوپر بھی لوگوں کو کافی زیادہ لائک دیر از اے لاٹ آف انفارمیشن آؤٹ دیئر بٹ کریکٹ انفارمیشن جو ہے اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ. Yeah, اب کیونکہ exactly. ایگزیکٹلی ملٹیپل ڈرونز ہیں، ملٹیپل ایئر ڈیفینس سسٹمز ہیں، ملٹیپل ایئر ڈیفینس سسٹمز کی سب کلاسز ان یوز ہیں اینڈ آلموسٹ اینڈ ہر طرح کا ایئر ڈیفینس سسٹم کوئی ڈفرینٹ رول لائک پرفارم کرتا ہے. تو نیکسٹ اسپیس کین بی پاکستانی ایئر ڈیفینس سسٹم یا پاکستانی لیئرڈ ایئر ڈیفینس سسٹم یا انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفینس سسٹم، ایسی کوئی اسپیس بنا لیتے ہیں. Yeah, exactly. So ابھی ہم ایسے کرتے ہیں، ہم چونکہ ابھی کسی اور کا کوشچن نہیں ہے یا کہ کوئی اور کچھ کہنا نہیں چاہتا تو I would love to announce کہ ہم جو کی اسپیس ہے وہ ہم پاکستان کے ایئر ڈیفینس سسٹم کے اوپر کر رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس کس طرح کے ایئر ڈیفینس سسٹمز ہیں، ہم کون سے ایئر ڈیفینس سسٹمز ہیں ان کو کس پرپز کے لیے یوٹیلائز کریں، اور ہمارا اوورآل جو ایئر ڈیفینس ایک نیٹ ورک ہے وہ کیسے آپریٹ کرتا ہے، اس کے اندر آرمی کا شیئر کیا ہے، نیوی کا شیئر کیا ہے، ایئر فورس کا شیئر کیا ہے. تو ہم جو ہے اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ اگلے جمعرات کو 8 بجے پاکستان کے ٹائم کے مطابق اور 5 بجے سینٹرل یورپین ٹائم کے مطابق. تو امید ہے آپ سب لوگ کو اسپیس سائن کریں گے اور ہم ایک کافی ہیلتھی ڈسکشن جو ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ اسپیس کے اندر کر رہے ہوں گے. باقی تھینک یو سو مچ ایوری بڈی فار یور ٹائم، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلی اسپیس پہ.